نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم ایک بار پھر جمع ہیں اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی زبان کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے۔ اسم ہم پڑھ رہے ہیں اور اسم کے حوالے سے ہمارے سامنے چند ایک چیزیں جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں اس حوالے سے اسم ایسا کلمہ جو اپنا معنی اور اپنا مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر، اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ اسم کو بنیادی طور پہ دو حصوں میں آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، دو اقسام اسی کہہ لیں، ایک اسم ذات اور اسم صفات۔ اسم ذات اپنا ایک وجود رکھتی ہیں۔ اسم ذات کس کو کہتے ہیں؟ جس کو سننے یا پڑھنے یا لکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں اس کی کوئی شکل آ جائے۔ صفات کہ اپنا کوئی ذاتی وجود نہیں ہوتا، وہ ذات کے محتاج ہوتے ہیں، ذات ہوگی تو صفات ہوگی۔ کسی بھی اسم کو ہم کسی آیت کے اندر استعمال نہیں کر سکتے، کوئی زندہ منتخب بنا نہیں سکتے جب تک ہمیں اس کے بارے میں چار اس کی بنیادی پراپرٹیز نہ معلوم ہو۔ چار بنیادی پراپرٹیز ہیں۔ سب سے پہلے اس کا اعراب، اس کی جنس، اس کا عدد، اس کی وسعت۔ اعراب کے حوالے سے جو ہمارے سامنے بات آئی وہ یہ کہ اعراب اسم کی معنوی تبدیلی نہ ہو، اس کی شکل یا حالت کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے۔ اعراب کی تین بنیادی حالتیں، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر۔ اعراب جو ہے وہ بالحرکت بھی پہچانا جاتا ہے اور لفظی سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ حرکت سے اعراب پہچانا ضرور جاتا ہے، لیکن حرکت کہلاتی ہے، اعراب کہلاتا ہے۔ زیر زبر پیش حرکت ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ لیکن واحد اسم، کیونکہ ابھی تک ہم نے صرف واحد ہی پڑھا ہے، تو واحد اسم کا اعراب آپ حرکت سے بھی پہچان لیتے ہیں۔ حالت رفع کے اندر اس کی حرکت دو پیش ہوگی یا ایک پیش ہوگی، حالت نصب میں دو زبر یا ایک زبر، حالت جر میں دو زیر یا ایک زیر۔ اسم کیسے پتا چلے گا کہ اس کے دو پیش لگیں گے، ایک پیش لگے گا، یا تنوین لگے گا یا ہلکا ہوگا؟ تو اسما کی کیٹیگریز ڈیفائنڈ ہوئی ہیں، اور اسما کی تین بنیادی کیٹیگریز بن جاتی ہیں ہماری اگر ہم اس کو پورے کو کھول دیں۔ ایک منصرف، دوسری غیر منصرف، اور تیسرا مبنی۔ منصرف اسما وہ اسما ہیں کہ جن کا واحد اسم کے اوپر لازماً تنوین آتی ہے، اور یہ تینوں اعرابی حالتوں کو قبول کرتا ہے، یعنی حالت رفع میں دو پیش، حالت نصب میں دو زبر، حالت جر میں دو زیر۔ اور حالت نصب میں دو زبر کے بعد ایک الف کتابت کے لیے لکھا جاتا ہے، لیکن وہ اسما جن کے اوپر گولتا نہیں آتی ہے، گولتا آتی ہے، اس کے بعد الف کو نہیں لکھا جاتا۔ غیر منصرف اسما وہ اسما ہیں جن کے اوپر تنوین نہیں آتی، اور دوسری بات یہ کہ وہ حالت جر کو قبول نہیں کرتی، یعنی ان کی حالت نصب اور حالت جر ایک ہی ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پتا کیسے چلے گا کہ منصرف اسما کون سے، غیر منصرف اسما کون سے؟ تو غیر منصرف اسما کو اگر آپ صرف سمجھ لیں جو بنیادی ہیں، مزید کچھ اور بھی آئیں گے، چند آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے تھے چند چیزیں، تو اس کے علاوہ جو کچھ بھی بچ جائے گا اس کو آپ منصرف میں ڈال سکتے ہیں۔ غیر منصرف اسما کی جو کیٹیگریز ہے اس میں سب سے پہلے کیٹیگری ہے تمام انبیاؤں کے نام۔ تمام انبیاؤں کے نام جو ہیں وہ غیر منصرف ہیں سوائے 6 انبیاؤں کے، جس کے اندر سے جو 6 انبیاء ہیں وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے، جیسے سیدنا صالح، سیدنا ہود، سیدنا لوط، سیدنا شعیب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاءوں کے نام ہیں، چاہے وہ نبی کے ساتھ ہوں یا وہ غیر نبی کے ساتھ ہوں، تمام کے تمام غیر منصرف کی لسٹ میں آتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری جو ہے غیر منصرف کی، اس میں وہ نام ہیں مردوں کے جو الف نون پہ ختم ہوتے ہیں یا جو گولتا پہ ختم ہوتے ہیں۔ غیر منصرف جو ہے وہ تنوین قبول نہیں کرتا، اور اس میں حالت جر قبول نہیں کرتا، حالت نصب اور جر اس کی ایک ہی رہتی ہے۔ تو اس کی جو حالت بنتی ہے وہ جس طرح سے بن جائے گی، اگر میں آپ سے کہوں ابراہیم تو اس کی حالت رفع بنے گی ابراہیم ہوں،
حالت نصب بنے گا ابراہیمہ اور حالت جر بھی اس کا ابراہیمہ ہی بنے گا. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ وہ حالت نصب ہے کہ حالت جر. چوتھی جو سچویشن ہے وہ جو کیٹیگری بنتی ہے وہ مؤنث عورتوں کے نام ہیں. اسی طرح سے شہر و ملکوں کے نام, تمام فرشتوں کے نام اور کچھ متفرق کی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. یہ تمام جو ہے وہ غیر منصرف کی لسٹ میں آتے ہیں. منصرف اسما کی ٹوٹل تعداد کل اسما کی 85% ہے, جبکہ غیر منصرف کی 13% ہے. 2% جو رہ جاتا ہے وہ مبنی اسما ہے. مبنی اسما میں نے آپ کو چند ایک اسما لکھوائے تھے جس میں کچھ اشارے تھے, اس میں کچھ موصولہ تھے, وہ کچھ مبنی اسما تھے. ذہن میں ایک پوائنٹ رکھیں کہ اسما جتنے بھی ہوں گے بائی ڈیفالٹ ہر اسم بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ منصرف ہے جب تک کہ آپ کو اس کا غیر منصرف یا مبنی نہ ثابت ہو. تو غیر منصرف کے لیے وہ جو 6-7 کیٹیگریز ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. تو چیز آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہت آسان ہو جائے گی. تو اب تک جو پڑھا ہے اس حوالے سے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھیں, نہیں تو میں انشاءاللہ آگے چلوں. جی, کسی کے پاس کوئی سوال, کوئی اشکال؟ کوئی سوال نہیں ہے. چلیں جی, آج ہم دوسری اسم کی پراپرٹی پہ بات کرتے ہیں, اور جو اسم کی جو دوسری پراپرٹی ہے وہ ہے جنس. جینڈر کہتے ہیں آپ اس کو, جنس جینڈر. اور جنس جو ہے وہ دو ہی ہیں, میسکولن فیمینن کہہ لیں, مذکر مؤنث کہہ لیں آپ. اور جنس کی جب بھی بات کریں تو اس کو مرد عورت میل فیمیل رکھیں, کیونکہ بلی جو ہے بلی وہ عورت نہیں ہے لیکن فیمینن ہے. تو جینڈر کی جب بھی ہم بات کریں تو آپ اس کو مذکر مؤنث کہیں یا میسکولن فیمینن. جینڈر آپ کو معلوم ہے دو ہی ہیں, اور ہر اسم کا کوئی نہ کوئی جینڈر ہوگا, اور بائی ڈیفالٹ ہر اسم بائی ڈیفالٹ مذکر ہے جب تک کہ اس کا مؤنث ثابت نہ ہو. ہر اسم بائی ڈیفالٹ مذکر ہے جب تک کہ اس کا کوئی مؤنث ثابت نہ ہو جائے. تو ہم نے صرف اور صرف مؤنث پڑھنا ہے, باقی جو کچھ بچے گا وہ مذکر کے تک کور ہو جائے. جنس کے پاس اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس دو جنس بنتی ہیں, ایک جس کو آپ مذکر کہتے ہیں, دوسرا جس کو آپ مؤنث کہتے ہیں. اور ہر اسم بائی ڈیفالٹ مذکر ہے جب تک کہ اس کا مؤنث ثابت نہ ہو جائے. ہم نے صرف مؤنث پڑھنا ہے, آٹومیٹکلی مذکر کور ہو جائے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مؤنث پڑھنا ہے اور ہم نے مؤنث کو کور کرنا ہے, تو مؤنث کے حوالے سے پھر آپ دیکھ لیں کہ ہمیں مؤنث کی دو چیزیں ملیں. مؤنث دو قسم کا ہو سکتا ہے, ایک جسے ہم حقیقی کہتے ہیں, حقیقی مؤنث, اور دوسرا بنے گا غیر حقیقی مؤنث. حقیقی مؤنث سے کیا مراد ہے؟ حقیقی مؤنث سے مراد ہے کہ ایسا مؤنث جس کا فی الواقع مذکر موجود ہو. یعنی ان ادر ورڈز آپ یہ سمجھ لیں کہ جتنی بھی جاندار جنس ہوتی ہیں, جاندار جتنی بھی چیزیں ہوں, چاہے وہ انسانوں ہوں چاہے وہ جانوروں میں ہوں, جانداروں کے اندر جو ہے وہ جنس جو ہے وہ پہچانی جا سکتی ہے, اس میں جنس موجود ہوتی ہے, یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. تو جاندار یعنی حقیقی مؤنث میں کوئی پرابلم نہیں, حقیقی مؤنث میں کوئی پرابلم نہیں ہے, صرف آپ کو اس کا معنی آنا چاہیے, آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. فار ایگزامپل میں آپ سے کہوں, میں اگر آپ سے کہوں, میں اگر حقیقی ایگزامپل دیں میں آپ کو, اور میں آپ سے کہوں ابن, تو مجھے بتائیں ابن کس کو کہتے ہیں؟ ابن کے کیا مطلب؟ باپ کو. باپ کو. باپ کو. مجھے بتائیے ابن کا, ابن کی کوئی ریئل جینڈر موجود ہے سامنے اپوزٹ؟ یس, امن. اسی طرح سے میں اگر آپ سے کہوں اخن, اخن کس کو کہتے ہیں؟ بھائی.
भाई को, तो भाई का ऑपोजिट जेंडर मौजूद है ना? Yes. Uktun. Uktun. जी। मैं आपसे कहूं बकरातुन, बकरातुन किसको कहते हैं? गाय को गाय को। गाय का ऑपोजिट मौजूद है ना? नहीं। Yes. Bell. बैल होगा ना? ओ हाँ सॉरी, तो अरबी उसकी आनी चाहिए। सौरुन, क्या है? सौरुन, सौरुन, सूर जिसको कहते हैं। आपने जो देखते हैं ना कि आपका स्टार क्या है, तो सूर स्टार कौन yes. सा आता है? अंग्रेजी में कौन सा आता है? अंग्रेजी में स्टार आता है, इसके ऊपर बना हुआ होता है कुछ, हाँ जी, हाँ जी। कौन सा है वो? इंग्लिश में टॉरस है ना शायद? टॉरस। ओके जी, नमस्कार। तो कहने का मकसद है कि हकीकी मोनस का कोई इशू नहीं, हकीकी मोनस का कोई इशू नहीं है। इन अदर वर्ड्स आपको पता चल गया कि हकीकी मोनस कौन सा है? लिविंग है, जो जानदार है, जो लिविंग है उसका। जो असल प्रॉब्लम आता है वो आता है बेजान अशिया का, नॉन लिविंग जो चीजें होती हैं, ऐसा जिसमें नर और मादा का तस्वुर ना। लेकिन हर इस्म किसी भी जबान में उसका जेंडर जरूर होगा। अगर जेंडर नहीं होगा तो आप सही जुमला बना ही नहीं सकेंगे, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ बनाने में, कहने में, इस्तेमाल करने में आपके साथ पेश आती है। तो हमारा असल फोकस गैर हकीकी पे होगा। बुनियादी बात ध्यान में रखें, हर इस्म बाय डिफॉल्ट मुज़क्कर है जब तक कि उसका मोनस साबित ना हो। मोनस दो तरीके से होगा, हकीकी होता है, गैर हकीकी। हकीकी का भी कोई इशू नहीं, गैर हकीकी का है जिसको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर कोई चीज हकीकी गैर हकीकी में फॉल्ट ना करे तो सीधा सीधा उस इस्म को उठाएं और उसको मुज़क्कर की कैटेगरी में आप डाल दें। जब हम गैर हकीकी की बात करते हैं तो गैर हकीकी में दो चीजें आती हैं। गैर हकीकी में दो चीजें आती हैं, एक जिसको हम कहते हैं अलामती, इसको लफ्जी भी कहते हैं। मेन इसका अलामत है लेकिन इसको लफ्जी भी कहा है, इसको लफ्जी भी कहा है। और दूसरी है समाई, इसको कयासी भी कहा जाता है। गैर हकीकी में दो चीजें आती हैं, एक अलामती, इसको लफ्जी भी कहते हैं, और दूसरी है समाई, जिसको कयासी भी कहते हैं। मैं आपको इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, मैं आपको इसकी एग्जांपल एक देता हूँ, अलामती या लफ्जी के बारे में क्या मुराद है। देखें, अगर मैं आपसे कहूँ उर्दू जबान में, मैं आपके सामने उर्दू जबान में एक लफ्ज लिखता हूँ कुर्सी, मुझे बताइए उर्दू जबान में कुर्सी मोनस है कि मुज़क्कर है? मोनस। मोनस है। मैं आपके सामने एक लफ्ज लिखता हूँ चाबी, मोनस। मोनस है, मोनस है। मोनस है। मैं आपके सामने एक लिखता हूँ सीढ़ी, मोनस, मोनस है। मैं आपके सामने एक लिखता हूँ चारपाई, मोनस। मोनस। अब आपने एक चीज नोट की, आपने देखा कि उर्दू जबान में जो भी इस्म जो है वो छोटी या पे खत्म होता है, तो आपका गालिब गुमान ये है कि ये मोनस है। कॉमन सेंस का आप ख्याल रखते हैं, कॉमन सेंस का ख्याल रखते हैं कैसे? जैसे मैं आपको एक मिसाल के तौर पे कहूँ, मैं आपसे कसाई, मुझे बताए कसाई मोनस है कि मुज़क्कर है? मुज़क्कर। मुज़क्कर है। मैं आपसे कहूँ धोबी, मुज़क्कर। मुज़क्कर है। मैं आपसे कहूँ भाई, मुज़क्कर। अगर इन सब में भी छोटी आई है, इन सब में भी छोटी आई, तो आपने कॉमन सेंस का ख्याल रखना। ऐसा नहीं है कि कसाई औरतें नहीं हो सकती, दोस्त कसाई औरतों की बातें नहीं करता जो बदनाम है, मैं कसाई औरत भी हो सकती है, धोबी भी औरत हो सकती है, ठीक है।
نان جس کو آپ کہتے ہیں نائی بھی عورت ہو سکتی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو پروفیشن کسی بھی پروفیشن کے اندر جہاں ڈومینیشن زیادہ ہو تو اسی کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جیسے کلچر میں آج بھی جو گائنی کا جو پروفیشن ہے وہ عورتوں کے ساتھ ہی زیادہ منسلک ہے. گو کہ ہو سکتا ہے آج بہت سارے مرد حضرات بھی ایسے ہوں جو گائنی کے پروفیشن کے ساتھ جنہوں نے اپنے آپ کو جوڑا ہو, لیکن پاکستان میں کم سے کم پاکستانی کلچر کے اندر گائنی کا پروفیشن جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ ہی منسلک ہے. جبکہ اس کے برعکس اگر آپ عرب ممالک میں چلے جائیں, عرب ممالک میں تو وہاں گائنی کا پروفیشن جو ہے وہ زیادہ تر میل ڈومینیٹڈ, وہاں میل ڈومینیٹڈ ہے. عرب کلچر میں اگر آپ چلے جائیں, عرب ممالک میں آپ چلے جائیں. بہرحال جو چیز آپ کے سامنے ایک بات رکھنی تھی علامتی کے حوالے سے چھوٹی سی, کہ جس طرح سے اردو زبان میں ہے اسی طرح سے عربی زبان میں بھی کچھ علامتیں ہیں جن کی بنیاد پہ آپ ایک غالب گمان یہ کرتے ہیں. غالب گمان, کیونکہ کامن سینس کا ہمیشہ خیال رکھیں گے آپ. ایک غالب گمان آپ یہ کرتے ہیں کہ ایسے حروف جس میں کچھ علامتیں آ جائیں پائی جائیں تو آپ کا ایک غالب گمان یہ ہوتا ہے, چاہے آپ کو اس کے معنی آتے ہوں کہ نہ آتے ہوں, ایک غالب گمان آپ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مؤنث ہو سکتی. وہ علامتیں کیا ہیں اس پہ ماں باپ سے بات کریں گے انشاءاللہ. تو جنس کے حوالے سے جو چیز آپ کے سامنے آ گئی, جنس مذکر ہے مؤنث ہے. ہر اسم بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ مذکر ہے جب تک کہ اس کا مؤنث ثابت نہ ہو جائے. مؤنث دو قسم کا ہو سکتا ہے, ایک حقیقی دوسرا غیر حقیقی. حقیقی وہ مؤنث ہے جس کا فعل واقع مذکر موجود ہو. وہ اس میں اتنی مشکل نہیں ہے کیونکہ وہ لیونگ چیزوں کے لیے ہے. اصل جو ایشو آتا ہے وہ نان لیونگ کے لیے آتا ہے کہ کس چیز کو مؤنث ٹریٹ کیا جائے گا اور کس کو مذکر, کیونکہ ان چیزوں کے اندر نر و مادہ کا مذکر مؤنث کا تصور نہیں ہے. تو اس کے لیے دو قسم کی آپ کے پاس چیزیں آ گئیں, ایک جس کو آپ نے کہا کہ علامتی یا لفظی مؤنث اور دوسرا آپ نے کہا سماعی یا قیاسی. تو جو پہلی چیز تھی وہ تھی علامتی یا لفظی مؤنث. علامتی اور لفظی مؤنث کو سمجھنے کے تین قسم کی علامات ایسی ہیں جو عربی زبان میں اگر کسی اسما کے ساتھ آ جائیں تو غالب گمان آپ کا یہ ہے کہ وہ مؤنث ہوگا. کامن سینس کا آپ خیال رکھیں گے, کامن سینس سامنے آپ کے ہوگی تو اس سے آپ بچ جائیں گے. تو غالب گمان آپ کا یہ ہے کہ وہ مؤنث ہو سکتا ہے. جو سب سے پہلی علامت ہے اور سب سے زیادہ بڑی علامت ہے اور امپورٹنٹ ہے, اس علامت کو ہم کہتے ہیں گولتا. گولتا اس طرح سے لکھی جاتی ہے, اور گولتا کا جو اصل میں نام ہے وہ ہے تائے مربوط. اس کا ایک نام ہے جس کو ہم گولتا کہتے ہیں, اس کا نام ہے تائے مربوط. تو جو بھی آپ کو عربی زبان میں جب کوئی ایسا اسم مل جائے جس میں گول تا کا استعمال ہو تو آپ کا غالب گمان یہ ہے کہ وہ بطور جو ہے وہ مؤنث ہوگی. اور پھر ایسے مؤنث کو آپ کہیں گے کہ لفظی علامتی مؤنث ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے لفظ لکھتا ہوں, جنہ. اب جنہ میں گولتا آ گئی ہے نا, ٹھیک ہے, نان لیونگ ہے. تو آپ کا غالب گمان یہ ہے کہ کیا چیز ہے یہ مؤنث, علامتی مؤنث. بتائیے کہ جنہ کے اوپر میں نے تنوین لگانی ہے کہ میں نے بغیر تنوین کے کرنا؟ نہیں, تنوین لگے گی. کیوں, وجہ بتائیے. وجہ مرفوع حالت میں ہے. نہیں, اس میں نکرہ ہے. نہیں, یہ غیر منصرف ہے, اس میں صرف دو حالتیں ہوں. ہاں, لیکن مجھے بتائیے کہ غیر منصرف کیسے پتہ چلا غیر منصرف ہے, وجہ بتائیے. گولتا کی وجہ سے. گولتا کا غیر منصرف سے کوئی تعلق نہیں. یاد کریں اپنی وہ نوٹ نکالیں.
नोट निकाले, जेब से नोट नहीं निकाले, जो नोट आपने लिखे वो निकाले। ये तो मुनसरिफ है। हाँ मुनसरिफ है ना, गैर मुनसरिफ इसमें कौन सी चीज है मुझे बताइए। जन्ना किसी अंबिया का नाम? नहीं। जन्ना किसी, हो सकता है किसी मोहनस औरत का नाम हो सकता है, जन्नत बीबी हो सकता है, सही लेकिन काउंट नहीं होगा वो उसके लिए, सही है। एक्सेप्शन केस है ना वो। जन्ना देखें किसी मर्द का नाम है? नहीं है। नहीं नहीं ठीक है ना, इसमें अलिफ नून दाखिल हो रही है, वो भी नहीं है। किसी फरिश्ते का नाम भी नहीं है, किसी शहर मुल्क का नाम भी नहीं है। ठीक है, जो हमने मुतफर्रिद की लिस्ट ली थी उसमें भी नहीं है। इसका नाम जन्ना क्या चीज है? जन्ना जो है मुनसरिफ अस्मा है। मुनसरिफ मुनसरिफ अस्मा है तो फिर उसके ऊपर जो हरकत आएगी वो तीनों हालतें, तीन तनवीन आएगी, तीनों हालतों को छोड़ दें। और मैंने आपसे कहा कि तनवीन। याद, ये हालत हमेशा याद रखिएगा, हालत रफाई है। सब ये जर में जाएगा तो उसको जन्ना, जन्ना किसको कहते हैं? बाग को। जन्ना किसको कहते हैं? बाग को कहते हैं। इसी तरह से मैं आपके सामने एक और लिखता हूँ, गुरफा। अब ये गुरफा पे देखिए बोलता आ गई है। ठीक है, मैं अभी आपसे कह रहा हूँ उसके माना को भी भूल दें। गुरफा वैसे कहते हैं कमरे को। गुरफा किसको कहते हैं? कमरा, रूम को कहते हैं। कोई भी रूम है ना, उस रूम में मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ये गुरफा है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि गुरफा जो है ये मैंने कहा मोनस है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये मुनसरिफ है कि गैर मुनसरिफ है कि मबनी है? मुनसरिफ। कैसे पता चला? क्योंकि ना ये किसी अंबिया का नाम है, ना ये किसी मोनस औरत का नाम है, ना ये किसी मर्द का नाम है, ना इसका लिखून आ रहा है, ना किसी फरिश्ते का नाम है। ये जो 4-5-6 कैटेगरी है इसको हमेशा आप दोहराते रहेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी चीजें बहुत वाज़ेह हो जाएंगी। तो ये इसमें देखिए सब में बोलता आ रहा है, और ये सब के सब क्या है? ये सब के सब मोनस ट्रीट होते हैं। ये सब के सब क्या होते हैं? मोनस ट्रीट होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूं मिरवाह, मिरवाह कहते हैं पंखे को। पंखा। मिरवाह किसको कहते हैं? पंखे को। तो ये भी गैर मुनसरिफ है, ये भी मुनसरिफ है। तो मिरवाहतुन, ये सब मोनस से आ रहा है, ये सब मोनस से आ रहा है। देखिए आपने इसी तरह से आप देखिए एक और एग्जांपल ले लें। मैं आपसे कहता हूँ ओके ओके, सातुल, सातुल कहते हैं घड़ी को। घड़ी को। सा किसको कहते हैं? घड़ी को कहते हैं। तो एक मैंने आपसे कहा था कॉमन सेंस का आप ख्याल रखेंगे, कॉमन सेंस का ख्याल रखेंगे। मैं अगर आपसे कहूं तलहा, मुझे बताइए तलहा मुन्नस है कि मुज़क्कर है? मुज़क्कर हुआ। मुज़क्कर। क्यों, वजह बताइए। ये नाम है तलहा। मर्दों का वो नाम जो गोल ता पर खत्म। हाँ, ये मर्दों के उस नाम में आता है जो कि गोल ता पे खत्म होता है। इसका मतलब ये मुन्नस में नहीं आएगा, हालांकि गोल ता है इसके। मुझे बताइए मुनसरिफ है गैर मुनसरिफ है? गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ है, तो इसका मतलब इस पे तनवीन नहीं आएगी। ये क्या बनेगा? तलहतु, तलहतु। मैं आपके सामने एक और रखता हूं, मैं आपसे कहता हूं खलीफा। खलीफा। मुज़क्कर के मुअन्नस? मुज़क्कर। कैसे पता चला? ये भी खलीफा और नाम है और गोलता मर्द का नाम। एक्सेप्शनल में आएगा, एक्सेप्शनल में आएगा। खलीफा नाम तो नहीं है। नहीं खलीफा ओहदा है, ओहदा है, मकाम है। तो मकाम, ये मकाम क्या खवातीन को नहीं मिल सकता? नहीं मिल सकता है सर, ये एक्सेप्शनल में आएगा। इसमें एक्सेप्शन नहीं है। वो जो मैंने आपसे शुरू में बात की थी ना, तो मैंने उर्दू के अंदर कुछ मिसालें दी थी कि कुछ ऐसी प्रोफेशंस हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो खास किसी जेंडर के साथ आपने कर दी है, जो खास आपने किसी जेंडर के साथ कर दी है।
تو وہ پھر اسی جو جینڈر ڈومینیٹ ہوگا نا اسی جینڈر کے ساتھ وہ ریلیٹ جاتی ہے. تو خلیفہ ہے تو اس میں گولتا لیکن یہ کیا کہلائے گا؟ مذکر کہلائے گا. مجھے بتائیں یہ خلیفہ پہ منصرف ہے کہ غیر منصرف؟ غیر منصرف. غیر منصرف کیسے پتہ چلا؟ وہی گولتا پہ کی وجہ سے. تو اس صورت میں ہوتا کہ کسی مرد کا نام ہوتا. یہ کوئی کیٹیگری میں نہیں ہے تو یہ غیر منصرف ہے. یہ منصرف ہے نا. اس صورت میں ہوتا کہ کسی مرد کا نام ہوتا. ٹھیک. اس صورت میں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف کامن سینس کا خیال رکھیں گے. لیکن ایسے بہت سارے الفاظ آپ کے سامنے آتے رہیں گے. کوئی ایگزامپلس میں آپ کو دے رہا ہوں. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو آپ کو ایکسرسائز دیکھی جائے وہ تو اپنی جگہ پر ہے. لیکن جیسے میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ ڈیلی بیسس پر آپ کو 5-10 منٹ نکالیں 15 منٹ نکالیں میکسیمم کہ میں نے جو گرامر پڑھی ہے اب تک میں اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کروں. میں دیکھوں اس میں کیا کیا چیزیں آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہوں. کیونکہ جب آپ بنیادی کلمے کو پہچان جائیں گے کہ کلمہ کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اسم ہے تو کون سا اسم ہے، ٹھیک ہے. اور پھر جس طرح سے آپ کی مزید جیسے آپ آج ہم جنس کور کریں گے تو اب آپ اسم کے ساتھ اعراب کے ساتھ ساتھ دوسری جنس کو بھی آپ کو اس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرنی ہے اس کی جنس کون سی بنتی ہے. ایک دفعہ اسم آپ کا آئیڈینٹیفائی ہو جائے آپ اس کا اعراب آئیڈینٹیفائی کریں، آپ اس طرح سے اس کی جنس بھی ڈیفائن کریں. اس گولتا کے بارے میں یاد رکھ لیں کہ گولتا اتنی امپورٹنٹ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ علامتی یا لفظی کے اندر گولتا بطور جنس مونس کے آپ سمجھ لیں کہ 90% جو ہے نا وہ آپ کو اسی سے کور کر جائے. اس گولتا کی امپورٹنس اتنی ہے کہ اگر کسی مذکر صفت کو اگر آپ نے مونس میں کنورٹ کرنا ہو تو بھی آپ گولتا استعمال کرتے ہیں. یعنی کسی مذکر جنس کو اگر اس کی صفات ہے اس کو اگر آپ نے اس کی صفات کو اگر آپ نے مونس میں کنورٹ کرنا ہے تو بھی گولتا استعمال. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں مسلمون کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان. ہاں سر نہیں مسلم ان کا مطلب ہے کہ سلامتی والا میم پہ پیش ہے نا تو والا ہی ہو جائے گا. نہیں یہ ضروری نہیں اس کو بول دیں. یہ تھیوری آپ نے کہاں سے نکالی مجھے نہیں معلوم کہ میم پہ پیش ہے تو والا ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے، ایسی کوئی تھیوری نہیں ہے. لیکن اس کو چھوڑ دیں. مسلم کا کیا معنی ہے؟ دیکھیں مسلمان ہم آج کے دور میں مسلمان اس کو کہتے ہیں جو کلمہ پڑھنے والا اس کو مسلمان کہتے ہیں. جبکہ مسلمان کا اصل معنی یہ نہیں ہے. مسلمان کا جو اصل معنی ہے وہ ہے فرما برداری کرنے والا کنٹینیو ہر وقت 24 گھنٹے 365 دن 365 into 7 into 24 یہ وہ والا کنسپٹ ہے. ٹھیک ہے، فرما برداری کرنے والا. اسی کے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بڑی خوبصورت آیت ہے سورہ آل عمران کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہیں تمہیں موت آئے ہے نا. مسلمون تو لوگوں نے کہا کہ یہاں تک کہ کم سے کم مسلمان کیا چیز ہے؟ زیادہ سے زیادہ مسلمان کیا ہو؟ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے. یہاں تک کہ کم سے کم تمہاری موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم فرما برداری میں ہو. یعنی جہاں تم نے فرما برداری سے تم دور گئے تو تم تو اس وقت اپنی مسلمانی حیثیت سے بات کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی ایسا وقت نہ آئے، کوئی ایسا لمحہ نہ آئے کہ وہ اللہ کی فرما برداری سے بات نہیں کرے. تو کہنے والوں نے تو یہاں تک کہا کہ اگر آپ کا کسی سے کوئی جھگڑا ہوتا ہے یا آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی ناجائز گفتگو بھی کرتے ہیں، ناجائز کسی کے ساتھ زیادتی والی بات بھی کرتے ہیں، وہ کہ آپ نے کوئی شرک نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن اس وقت وہ آپ کی جو فرما برداری والی کیفیت ہے، ایمان کی جو کیفیت ہے، اس سے آپ باہر آ جاتے ہیں. اور اگر آپ کی اسی وقت موت ہو گئی تو کیا کریں گے؟
تو آپ کی موت کس حالت میں ہوئی؟ آپ کی موت فرما برداری میں نہیں. بہرحال اس میں کتنا کچھ ہوگا سچ یہ تو مجھے نہیں معلوم. تو مسلمون تو ایک فرما برداری کرنے والا مذکر. اس کا اگر آپ پورا ترجمہ کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ ایک فرما برداری کرنے والا مذکر. بہت شارٹ فارم میں لے جائیں تو ایک مذکر مسلمان. اب مجھے اس کو ایک مؤنث مسلمان کرنا ہے تو بولتا مسلمتن. جی میں چاہتا ہوں کہ دوسروں کو بھی پتہ چل جائے. تو اتنی امپورٹنٹ ہے یہ بولتا کہ آپ اس کو استعمال کر کے اس سے مؤنث کا صیغہ بھی بنا. اور اس کا صیغہ بنانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جو مذکر کا جو صیغہ ہے اس کا جو آخری حرف ہے، اس کا آخری حرف کون سا ہے؟ میم. اس کا جو آخری حرف ہے اس حرف کے اوپر آپ ایک نوٹ کیجیے گا. السلام علیکم عابد صاحب، میری کلاس ہو رہی ہے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اس پہ جو آخری حرف آ رہا ہے اس آخری حرف کے اوپر فتح لگائیں، اس آخری حرف کے اوپر فتح لگائیں اور اس کے بعد بولتا ہے. تو مسلمون سے کیا بن جائے گا؟ یہ آخری حرف پہ اگر میں فتح لگا دیتا ہوں تو یہ بن جائے گا مسلمہ، اور پھر اس کے ساتھ میں نے گولتا لگا دی. اور حالت رفع میں ہوگا تو مسلمتن، حالت نصب میں ہوگا تو مسلمتن، حالت جر میں ہوگا تو مسلمہ. ایک فرما برداری کرنے والی مؤنث یا ایک مسلمان عورت. اب اس کو اور اس میں کرتے ہیں تو یہ اتنی امپورٹنٹ ہے. میں اگر آپ سے کہوں مومن کی اگر آپ نے مومن کو اگر آپ نے مؤنث بنانا ہو تو کیا بن جائے گا؟ مومنتن. مومنتن. میں آپ سے کہوں کافر، کافراتن. کافرتن. میں آپ سے کہوں مشرک، مشرکتن. مشرکتن. تو آپ نے کرنا کیا ہے، جو مذکر کا جو صیغہ ہے اس کا جو آخری حرف ہے اس کے اوپر فتح لگائیں اور اس کے بعد گولتا اس کے ساتھ. اور یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. علامتی لفظی کے اندر جو سب سے پہلی چیز بنتی ہے وہ گولتا یا جس کو تائے مربوط کہتے ہیں. جو دوسری علامت ہے اس کا نام ہے الف ممدودہ. اور الف ممدودہ کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ الف ممدودہ کی پہچان اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس کے آخری حرف پہ حمزہ ہوتا ہے، اس سے پہلے الف ہوتا ہے اور اس سے پہلے فتح ہوتی ہے. یہ اس کی پہچان ہے. جیسے بولتا ہے نا جس کا نام تائے مربوط ہے، یہ تو سمپل تھا. الف ممدودہ کی پہچان کیا ہے کہ آخری حرف پہ حمزہ ہوتا ہے، اس سے پہلے الف ہوتا ہے اور پھر فتح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک اسم لکھتا ہوں. صحراء. صحرا کس کو کہتے ہیں؟ زرد رنگ کو نا؟ نہیں، صحرا کس کو کہتے ہیں؟ ریگستان. ریگستان. اچھا ریگستان. اچھا صحرا. سوری. اب دیکھیں الف ممدودہ کیا پہچان کی؟ آخر پہ حمزہ، پھر الف اور پھر جو بھی حرف ہوگا اس سے پہلے فتح ہوگا. ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں زرقاء. زرقاء کس کو کہتے ہیں؟ زرقاء کس کو کہتے ہیں؟ نیلے رنگ کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ نیلے رنگ کو کہتے ہیں.
رنگوں پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ رنگ جو ہے مذکر کے لیے الگ استعمال ہوتے ہیں، مؤنث کے لیے الگ استعمال ہوتے ہیں. تو زرقاء نیلے رنگ کو، ہمارے یہاں تو زرقاء نام بھی ہوتا ہے نا جی زرقاء کے ویسے معنی ہے نیلی. تو اب اگر آپ کی کوئی جاننے والی زرقاء ہو تو آپ اس کو زرقاء کی بجائے نیلی بھی بلا سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر وہ ناراض ہو تو اس کو کہنا میں نے عربی کے اندر تم سے بات. آپ نے مجھے بتائیے کہ اس میں کیا فرق محسوس، کوئی چیز آپ کو محسوس ہوئی اس کے اندر؟ یہ جو 2 اسما میں نے آپ کو لکھے، مجھے بتائیے میں نے اسما کون سے لکھے، منصرف لکھے کہ غیر منصرف لکھے؟ منصرف. غیر منصرف. غیر منصرف. تو آج آپ کو ایک بات اور بھی پتہ چل گئی کہ غیر منصرف کے وہ اسما بھی غیر منصرف کہلاتے ہیں جو الف ممدودہ پہ ختم ہے. تو یہ جو الف ممدودہ پہ ہوتے ہیں یہ غیر منصرف. یعنی اس کے اوپر نہ تنوین داخل ہوتی ہے اور نہ یہ حالت جر لیتے ہیں. زرقاء کی حالت نصب کیا بن جائے گی؟ زرقاء. اور حالت جر کیا بنے گی اس کی؟ نہیں بنے گی. نہیں بنے گی تو صحیح نا، بنے گی نا. جی جی زرقائی بن جائے گی نا. زرقاء ہی بنے گی. آپ کبھی یہ مت کہیں کہ نہیں بنے گی. جی جی ٹرمنالوجی کو ذہن میں رکھیں، حالت جر قبول نہیں کرتی ہے. اچھا قبول نہیں. ساری حالات ہوتی ہے، حالت جر قبول نہیں کرتی، کرتی ہے. کب کرے گی وہ جب سچویشن آئے گی میں آپ کو بتا دوں. جی ٹھیک ہے. تو صحراء زرقاء تو آپ نے دیکھا کہ وہ الفاظ وہ اسم جس کے آخر میں الف ممدودہ آتا ہے، اور الف ممدودہ کی پہچان کیا ہے کہ حمزہ ہو آخر میں، اس سے پہلے الف ہو اور اس سے پہلے فتح ہو. غیر منصرف کی اور بھی کچھ پہچانیں جو انشاءاللہ ہم جیسے سے آگے بڑھیں گے. میں نے آپ سے کہا تھا اعراب آپ کا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اعراب سے ہی عربی ہے، اعراب ہی سے عربی ہے. اعراب سمجھ میں آ گیا آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آ جائیں گے. لیکن یہاں بھی کامن سینس کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا، یہاں بھی آپ کو کامن سینس کا خیال رکھنا پڑے گا. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں شہداء، شہداء شہید کی جمع ہے. شہداء مجھے بتائیں شہداء آپ کے لیے مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے. یہ بیسیکلی مذکر کیوں ہے؟ یہ مذکر اس لیے ہے، آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کیونکہ شہید عورتیں بھی تو ہو سکتی ہیں نا دنیا میں. جی جی اوکے. لیکن یہ وہ ڈومینیشن والا مسئلہ ہے جہاں بہت ساری چیزیں ڈومینیٹ ہوتی ہیں تو پھر اسی جینڈر کو اسی طریقے سے لے لیا جاتا ہے. جیسے میں آپ سے کہوں، ایک اور میں آپ کو ایگزامپل دوں، غرباء غریب کی جمع ہے. جی تو یہ بھی غریب عورتیں بھی تو ہو سکتی ہیں نا، جی غریب عورت بھی تو ہو سکتی ہے، لیکن جی. کیونکہ ڈومینیشن میں ہے اس لیے اس کو جینڈر بطور مذکر دیا جاتا ہے. تو صرف علامتی لفظی کے اندر کامن سینس کا آپ کو خیال ہونا چاہیے. کامن سینس کا آپ کو خیال رکھیں تو آپ کو باقی علامتی چاہے وہ بولتا کی صورت میں ہو الف ممدودہ کی صورت میں ہو اس کو پہچاننا آسان، اس کو پہچاننا آسان. تیسرا اور آخری اس کو کہتے ہیں الف مقصورہ. اور الف مقصورہ کی جو نشانی ہے وہ نشانی کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ آخر میں یا ہوتا ہے اور اس سے پہلے کھڑی الف ہوتی ہے. کھڑی الف کہتے ہیں، کھڑی زبر بھی کہتے ہیں بہت سارے لوگ اس کو، یعنی آخری میں یا ہوتی ہے اور اس سے پہلے کھڑی زبر کہتے ہیں، کھڑی الف کہتے ہیں. اردو زبان میں بڑے معروف نام ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. اردو آپ کے ہو سکتا ہے اطراف میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، جیسے سلمہ ایسی لکھتی ہیں سلمہ.
लुबना, ये आपको उर्दू जबान में भी मिलता है, अरबी जबान में भी है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कुबरा। कहूं कुबरा, सुगरा, जी जी, अक्सा भी आता है कुबरा, हुस्ना, जी अक्सा आपने कहा। जी, अक्सा आता है। यहाँ कॉमन सेंस का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। कॉमन सेंस के ख्याल से क्या मुराद है? मैं अगर आपसे कहूं ईसा, मूसा, ईसा, मूसा, मुझे बताएं ईसा और मूसा क्या है? मुज़क्कर या मुअन्नस होंगे? नहीं, मुज़क्कर, मुज़क्कर है ना। मुज़क्कर, क्योंकि ये मर्दों के नाम हो। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि इसमें आपने क्या चीज महसूस की? जैसे अलिफ ममदूदा में आपको महसूस हुआ कि गैर मुनसरिफ है, अलिफ मकसूरा में क्या चीज महसूस हो रही है? ये खड़ी जबर और मबनी इसमें, ये मबनी ये इसमें। मबनी इसम है। कुबरा की तीनों हालतें कुबरा ही रहेगी, वो हुस्ना की तीनों हालतें हुस्ना ही रहेगी। तो अलिफ मकसूरा वाले जितने भी हैं ये मबनी अस्मा होंगे। तो आपने जो मबनी अस्मा कुछ चीजें देखी थी, अब आपको पता चल गया कि कुछ मबनी अस्मा जो है, जिस तरह से कुछ गैर मुनसरिफ अस्मा कैटेगरी से भी पता चलेंगे, कुछ गैर मुनसरिफ अस्मा आपको हरकत से भी पता, लफ्ज से भी पता चल जाएगी। इस तरह से जो मबनी अस्मा है वो कुछ आपको लफ्जों से भी पता चल जाएंगे, मतलब अलामत से भी पता पहचाने जाएंगे कि ये मबनी अस्मा। अब इसके अंदर एक पॉइंट नोट करें, ईसा और मूसा। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि तमाम अंबियाओं के नाम गैर मुनसरिफ हैं सिवाय 6 के। मैंने कहीं आपसे कहा था कि कुछ नाम जो हैं वो मबनी भी हैं, कुछ कहा था आपसे? नहीं कहा था, नहीं कहा था नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ देखें, यहाँ ईसा और मूसा जो है, ईसा और मूसा जो है वो तो आपको मबनी लग रहा है, तो मेरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ऐसे है ना? नहीं, ऐसे अगर अंबिया के हवाले से बात करें तो फिर कह सकते हैं, लेकिन जैसे अगर हम ये कहें कि हालत जर जो है वो, सॉरी, तीनों हालतें जिसकी यकसा रहेंगी, तो फिर उस हवाले से तो गलत नहीं होता, क्योंकि इसकी तीनों हालतें यकसा है। अब चाहे ये नबी के ही नाम क्यों ना हो। नहीं 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 नहीं, मेरा पॉइंट नहीं सुनिए, मेरा पॉइंट। मैं आपसे अगर कहूँ इब्राहिम, मैं आपसे कहता हूँ इब्राहिम, मुझे इब्राहिम की तीनों, मैं आपके सामने 2 इसम रखता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ, आपके सामने एक मैं रखता हूँ मोहम्मद, मुझे मोहम्मद की तीनों हालतें बताइए। जी, मोहम्मदन, मोहम्मदन, मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन पहले आएगा जी, रफा की हालत में आएगा, फिर नसब, फिर जर, मोहम्मदिन। मैं अब आपसे कहूँ इब्राहिम की तीनों हालतें बताइए। इब्राहिमो, मो, इब्राहिमा, इब्राहिमी, नो इब्राहिमा, 2 इब्राहिमा, इब्राहिमो आएगा जी, एक इब्राहिमो, इब्राहिमा, 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 इब्राहिमा ही आएगा। मैं अब आपसे कहूँ मुझे ईसा की तीनों हालतें बताइए। ईसा ही आएगा, ईसा, ईसा। तो ईसा आप ही मुझे आएगा। बताइए कि आपका जो मुझे स्टेटमेंट किया वो तो गलत हो गया। आपने मुझे कहा कि उस सूरत में नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ मैं इराब के हवाले से, मैं मानवी हवाले से तो बात ही नहीं कर रहा। मोहम्मद ये भी नबी का नाम है, तीनों हालतें ले ली उसने, क्यों नहीं? क्योंकि वो मुनसरिफ था। इब्राहिम उसने 2 हालतें ली, हालतें जर नहीं लेता वो, तो उसकी हालत जर और नसब एक ही रहती है। मबनी अस्मा की एक ही हालत होती है। मेरा तो आपका सवाल ये है कि मैंने तो आपसे कहा था कि तमाम अंबियाओं के नाम गैर मुनसरिफ हैं, लेकिन मैं देखता हूँ ईसा और मूसा वो तो गैर मुनसरिफ तो नहीं लग रहे मुझे, वो तो मुझे मबनी लग रहे। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या मेरा स्टेटमेंट वो गलत हो गया था? नहीं नहीं नहीं, मेरा स्टेटमेंट आपके लिए गलत था, लेकिन मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। एक्चुअली ये ईसा गलत नहीं था, अधूरा था। चले आप इसको कह लें, अधूरा कह लें, चले, गलत नहीं था, अधूरा था।
آگے آپ نے کہا تھا نا کہ آگے آگے بتائیں, آپ کچھ چھوڑ دیتے ہیں پھر کہتے ہیں نا کہ وہ آگے جب وہ بات آئے گی تو دیکھیں عیسیٰ اور موسیٰ ایکچولی میں عیسیٰ موسیٰ نام نہیں ہے. جی یہ جو نام ہے یہ موسیٰ نہیں ہے, یہ بیسیکلی نام ہے اس طرح سے موسیٰ یو. کیا ہے؟ موسیٰ یو. تو موسیٰ یو, موسیٰ یا, تو یہ غیر منصرف بھی کہلائے گا. لیکن عربی گرامر میں بہت ساری جگہوں پہ کچھ حروف کی وجہ سے اور کچھ حرکات کی وجہ سے تبدیلی واقع ہوتی ہے, اس کی شکل میں تبدیلی واقع ہوتی ہے. اور یہ تبدیلی کب واقع ہوتی ہے, کیوں واقع ہوتی ہے, یہ آپ جا کے پڑھیں گے فعل کے اندر. تو ابھی آپ اس میں نہ جائیں, ابھی وہ کیوں واقع ہوتی ہے, کس لیے آتی ہے, وہ ساری تبدیلی آپ کو ملے گی فعل میں. تو عیسیٰ موسیٰ آپ اس صورت میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی لکھائی مبنی ہے. عیسیٰ اور موسیٰ کی لکھائی مبنی ہے لیکن ہے یہ غیر منصرف. کی لکھائی جو ہے وہ مبنی ہے لیکن کہلائیں گے یہ غیر منصرف. اس پوائنٹ کو ذہن رکھیں. ٹھیک ہے سر جی, کلیئر ہے یہاں تک؟ کوئی سوال, کوئی اشکال ہو تو پوچھیے پلیز. کسی کے پاس کوئی سوال ہے اس حوالے سے تو پوچھ لیں. جی سر یہ آپ نے جو شہداؤ اور غرباؤ کے بارے میں ایکسپلینیشن دی تھی, یہ پھر عربی زبان پہ بھی لاگو ہوگی؟ عربی زبانی میں تو ہم پڑھ رہے ہیں. اچھا ٹھیک, یعنی ان کے ہاں بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ پروفیشنلی جو بالکل اسی طرح سے, یہ اسی طرح سے. کیونکہ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھ لیں, ہم جو بھی اب بات آپ سے کرتے ہیں, عربی تو اس کو وہ کہہ رہا ہے نا, عربی تو کہتا ہے کہ یہ مذکر ہے, اردو تھوڑی کہہ رہی ہے. اردو زبان میں اب شہید شہداء کو ہم کیا لیتے ہیں مجھے نہیں معلوم, کیونکہ میرے تو خاندان میں کوئی شہید ہوا نہیں تو مجھے نہیں معلوم کہ ہم اس کو مذکر لیتے ہیں یا مؤنث لیتے ہیں. لیکن عربی زبان میں اس کو لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ وہ ڈومینیشن والی بات آتی ہے. ٹھیک ہے. اردو زبان میں بھی میرے خیال میں, کیونکہ اردو زبان میں بھی اگر آپ شہداء کو استعمال کریں تو آپ کیا استعمال کریں گے؟ ہمارے شہداؤں کو سلام پیش کرتا ہوں, میں اپنے شہداؤں کو سلام پیش کرتا ہوں یا کرتی ہوں. ہاں میرے خیال میں اسی میں جائے گا, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں. بہت کری ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں تک کوئی اور سوال؟ ہاں ایک بات یہ پوچھنی تھی مجھے کہ آپ پڑھاتے ہیں نا, پھر ہم وہ میں کلاس بھی ریپیٹ کرتی ہوں, سنتی ہوں, پھر لکھتی بھی ہوں بار بار, پھر بھی جب ہم آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں یا پھر گرامر کرنے جاتے ہیں تو ہمیں اتنی واضح نہیں ہوتی. تو یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہو جائے گا کہ آپ نے جیسے ابھی پوچھا یہ غیر منصرف ہے یا منصرف ہے, تو ہمیں ہماری مسٹیک ہوتی ہے تو آ جائے گا نا انشاءاللہ. پھر ہمیں اس میں دیکھیں ایک بات آپ یاد رکھ لیجیے کہ ایک چیز میں آپ سے کہی تھی کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کا کلام اللہ ہی سکھائے گا, نہ یہ آپ کو سکھائے گا, نہ یہ عامر شعیب صاحب سکھائیں گے, نہ یہ ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سکھائیں گے, کوئی بڑے سے بڑا بھی نہیں سکھائے گا اللہ کی ذات ہی. جو بھی آپ کو ساتھی ملے گا وہ آپ کو ایک فیسیلیٹیٹ کرے گا جو کچھ اس سے آتا ہوگا. اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم بھی آج بھی اپنے آپ کو کتنے مکتب ہی کہتے ہیں, کیونکہ یہ تو وہ چیز ہے کہ جس کے عجائب جو ہے وہ قیامت تک نہیں ختم ہوگی. پھر بھی جتنا آپ ہمیں سکھاتے ہیں اس کی پریکٹس زیادہ ضروری ہے نا, تو سمجھ میں آئے گا. جتنا دیکھیں وہ تو سمپل بات ہے, جتنا آپ اس میں اپنے آپ کو ڈالیں گے اتنا ہی آپ اس کو حاصل کریں گے. جی جتنا وقت اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوگی. اس کی میں آپ کو مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے, آپ اس کو ڈاکٹر ہے نہیں کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہے اس میں, نہیں میں ہوں جی, آپ ہے ڈاکٹر, کون ہے؟ میں گائنیکالوجسٹ ہوں, سمینہ اعزاز. سمینہ, آپ اگر گائنیکالوجسٹ ہیں تو آپ کے سب کو بہت اچھا مزہ ہے, کیونکہ میں نے جب یہ آیتیں پڑھی تھی تو مجھے اس وقت اتنا زیادہ وہ نہیں تھا. اور پھر ہماری ایک اور ساتھی تھی لاہور میں ہوتی تھی, ڈاکٹر شائستہ, انہوں نے پھر میری بڑی اس میں مدد کی تھی. اور پھر میں جب رمضانی کے دنوں سے پہلے میں ایک تفسیر کا پروگرام بھی کرتا ہوں تو وہ سورہ مومنون کی آیت تھی. سورہ مومنون کی 3 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری گائنیکالوجسٹ کو جو ہے نا سمو کے رکھ دیا.
اور آپ تو اگر گائنی کی ہیں تو آپ کو تو معلوم ہوگا ڈاکٹر کیتھ مور کے بارے میں، ڈیفینیٹلی آپ نے ان کو کہیں پڑھا ہوگا یا سنا بھی ہوگا، جو کینیڈا کے تھے. اور ڈاکٹر کیتھ مور نے اس کو ایک ایک چیز کو اسٹیبلش کیا تھا. ایمبرولوجی جی بچے کے بننے کا ایمبرولوجی. بالکل بالکل، کہ کس طرح سے وہ لطفہ اور کس طرح سے وہ جو قرار و مکین اور جس طرح سے انہوں نے کیا، بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جن کو سائنس نے جو ہے آج جا کے پروف کیا. تو آپ اگر ہیں تو آپ کو تو شاید اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ قرآن میں فرمایا کہ جب بھی کوئی حاملہ ہوتی ہے تو ہم اس کو 3 اندھیروں میں رکھتے ہیں. آج سے 100 سال پہلے، شاید 100 سال تو بہت زیادہ میں نے بتا دیے، شاید اس سے بھی کم وقت سے پہلے لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ 3 اندھیرے ہیں کون. آج پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک پیٹ کا اندھیرا ہے، ایک یوٹرس کا اندھیرا ہے، ایک اس واٹر باڈی کا اندھیرا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو قرآن مجید میں سورہ زمر میں آج سے 14.5 سال پہلے بتایا. اسی طرح سے آپ دیکھیں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب ہم ان کو جلائیں گے تو ان کی جلدوں کو تبدیل کر دیں گے. بڑی عجیب سی بات تھی کہ اللہ کہتا ہے کہ جب ہم ان کو جلائیں گے ان کی جلدوں کو تبدیل کر دیں گے. آج میڈیکل سائنس نے اس چیز کو پروف کیا کہ اصل جو پین ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے، وہ اسکن میں ہوتا ہے. صرف اسکن میں ہوتا ہے جی. ایک دفعہ اسکن آپ کی ڈرائی ہو جائے تو پھر تکلیف ختم ہو جائے. پین ختم. وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی اسکن بدلتا رہے گا تاکہ آپ اس کا مزہ چکھتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب جو ہے ان چیزوں سے بچائے. تو کہنے کا مقصد ہے قرآن کا تو ایک ایک لفظ حق ہے. تو یہ وہ چیزیں جو آج جا کے ڈسکور ہوئی ہیں 1450 سال کے بعد. تو اتنا ابھی تو قرآن کا اتنا حصہ باقی ہے، ایسی ایسی چیزیں باقی ہیں. تو وہ قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم ایک دن ایسا آئے گا کہ جو کچھ تمہارے نفس کے اندر ہے اور جو کچھ آفاق میں ہے تمہارے سامنے ہر چیز کرسٹل کلیئر ہو کے آ جائے گی. اور شاید وہی ایک دن ہوگا کہ جب بندہ ہاتھ جوڑ کے خود اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، کہے گا اللہ مجھے معاف کر. بہت بڑی بات. تو بہت اس کے اندر، تو اس کے اندر کسی کی کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ اس کا عبور حاصل ہے تو میرے خیال میں وہ اسی دن زیرو ہے. تو آپ اس میں بالکل فکر نہ کریں. ہاں یہ ہے کہ جتنی آپ محنت کریں گی، جتنی آپ کوشش کریں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ضرور کامیاب. لیکن سر یہ جو ابھی آپ ایکسرسائز کروا رہے تھے نا خلیفہ، وہ بہت ہم لوگوں کو اس کی بہت ضرورت ہے. ایسے ہمیں رولز یاد ہو جاتے ہیں، اپنے طور پہ اپلائی کر لیتے ہیں، جب سڈنلی کوئی کوسچن کرتا ہے پھر پوائنٹ ذہن میں نہیں آتا. کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ آ جی جائے گا. میرا کہنے کا مطلب یہی تھا، میری یہی وضاحت تھی جو آپ نے بہت اچھی طرح وضاحت کر دی کہ جب ہم سیکھتے ہیں نا، جب ابھی آپ ہمیں بتا رہے ہیں ماشاءاللہ آپ نے اتنی بہترین مثالوں سے ہمیں سمجھایا، عیسیٰ، موسیٰ، اقصیٰ، کبریٰ، تو بہت اچھا سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن جب ہم پریکٹیکلی لائف میں کوئی ہمیں پوچھتا ہے یا ہمارے سامنے قرآن بھی کھلتا ہے نا، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے منصرف ہے، غیر منصرف ہے، مبنی، بھول جاتے ہیں. سب سمجھ میں آ جائے گا، آپ سب سمجھ میں آ جائے گا، پریشانی نہ لیں. جی آپ سب سمجھ میں آ جائے گا، بس آپ اس کے ساتھ جڑے رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی سمجھائے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ. تو بہت اچھی طرح جنس ہم پڑھ رہے ہیں، جنس میں مونس پڑھ رہے ہیں. مونس حقیقی بھی ہو سکتا ہے، غیر حقیقی بھی. مونس حقیقی کا کوئی ایشو نہیں ہے. غیر حقیقی میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو علامتی ہوگا جس کو آپ لفظی بھی کہتے ہیں، اور علامتی یا لفظی کی 3 نشانیاں ہیں، یا تو بولتا آ جائے، یا الف ممدودہ آ جائے، یا الف مقصورہ آ جائے. کسی بھی عربی زبان میں کسی قسم کے آگے آپ دیکھیں کہ بولتا ہو، الف ممدودہ کا سائن ہو یا الف مقصورہ کا سائن ہو، آپ کا 99% غالب گمان یہ ہونا چاہیے کہ یہ پرٹیکولر اسم جو ہے یہ مونس ہے. بس کامن سینس کا خیال رکھیے. اگر کامن سینس کا خیال اگر آ جاتا ہے، اب کامن سینس کے خیال کی 2 ہی چیزیں، یا تو آپ کو اس کا معنی آتا ہوگا، نہیں آئے گا تو آپ ڈکشنری کو فالو کر لیں گے. ابھی ڈکشنری کو کھولنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی آپ کا ڈکشنری کا ٹائم ہی نہیں ہے. اس لیے میں نے بھی آپ سے کہا چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو صرف لے کے چلتے ہیں. جو چیز نہ سمجھ میں اس کو چھوڑ دیں، آپ مجھ سے 1 2 پوچھنے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کی میں اسی وقت جو بھی آپ کی کوئری ہے اس کو ریزولو کر دیں گے انشاءاللہ. مونس کے اندر غیر حقیقی مونس کے اندر 2 چیزیں تھیں. پہلی تھی علامتی یا لفظی، دوسری کہلاتی ہے سماعی یا قیاسی. دوسری کہلاتی ہے سماعی یا قیاسی. اردو زبان میں
اردو زبان میں مجھے بتائیے، اگر میں آپ کو کہوں ناک، مجھے بتائیے اردو زبان ناک جو ہے وہ مؤنث ہے کہ مذکر؟ مؤنث. مؤنث. میں آپ سے کہوں آنکھ، مؤنث. میں آپ سے کہوں دیوار، مؤنث. میں آپ سے کہوں کرسی، مؤنث. میں آپ سے کہوں گاڑی، مؤنث. میں آپ سے کہوں رسی. مؤنث. یہ جو میں نے آپ سے کہا کرسی، گاڑی، رسی، اس میں تو آپ نے کہہ دیا کہ یار یہ وہ چھوٹی آتی ہے، تو غالب گمان میرا یہ ہے کہ یہ مؤنث ہے. لیکن مجھے بتائیے آنکھ، ناک، دیوار، اس میں تو کوئی علامت نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ نے اس کو مؤنث کہا ہے نا، پھر بھی آپ نے مؤنث کہا، اس میں کوئی علامت نہیں ہے. ادھر تو علامتیں تھی نا، آپ نے علامت کے بلبوتے پہ کہہ دیا کہ ہاں یہ غالب گمان میرا یہ ہے کہ اردو زبان میں جس اسم میں چھوٹی آخر میں آ جائے وہ غالب گمان ہے کہ مؤنث. لیکن ناک، آنکھ، دیوار میں ایسی کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں. اس کا مطلب ہے لیکن اس کو مؤنث پھر بھی کہا. کیوں کہا؟ کیونکہ اہل زبان نے اس کو مؤنث کہا. زبان ہے نا اس کی، اہل زبان نے اس کو مؤنث کہا. تو سماعی یا قیاسی سے مراد ہے کہ جو عرب اپنی زبان میں اس کو استعمال کرتا ہے مجھے بھی اسی طرح سے استعمال کرتا ہے. ایک تو مجھے پتا چل گیا، میں نے اندازے لگا لیے. وہ اندازے کیا تھے کہ میں نے علامتیں ڈھونڈی، 3 علامتیں مجھے مل گئی، ٹھیک ہے. اور 3 علامت کے بلبوتے میں نے کہا کہ میرا غالب گمان ہے کہ یہ وہ علامتیں ہیں جن کی بنیاد پہ میں اس کو مؤنث ڈکلیئر کر سکتا ہوں. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسی اسم ہیں جس کو عرب جو ہے وہ مؤنث ٹریٹ کرتا ہے. تو اب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے اسماء ایسے ہیں جن کو عرب جو ہے وہ مؤنث ٹریٹ کرتا ہو؟ تو اس کی بھی کچھ کیٹیگریز، اس کی بھی کچھ کیٹیگریز ہیں. جو سب سے پہلی کیٹیگری ہے وہ ہے حروف الہجا. حروف الہجا کسے کہتے ہیں؟ الفابیٹس. عربی زبان میں جتنے بھی الفابیٹس ہیں یہ بطور جنس کیا ٹریٹ کراتے ہیں؟ مؤنث کراتے ہیں. جتنے بھی الفابیٹس ہیں یہ تمام کے تمام کیا کہلاتے ہیں؟ یہ تمام کے تمام مؤنث ٹریٹ کراتے ہیں. اسی طرح سے ملکوں، شہروں کے نام، ملکوں شہروں کے نام یہ تمام کے تمام مؤنث کہلاتے ہیں. مجھے بتائیں ملک و شہروں کے نام منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے؟ غیر منصرف. غیر منصرف ہیں. تو آپ کے سامنے 2 چیز آ گئی کہ ملکوں شہروں کے نام غیر منصرف بھی ہیں اور کیا ہے؟ مؤنث بھی ہے. مؤنث ہیں. اسی طرح سے جتنے بھی، بلکہ اس کو بھی چھوڑ دو، اس کو بھی دوسری کیٹیگری میں اس کو اور چھوٹا کر دیتا ہوں آج آپ کے ساتھ. اسی طرح سے انسان کے جسم کے وہ اعضاء، انسان کے جسم کے وہ اعضاء جو جوڑوں میں ہوں. کیا ہو؟ جو جوڑوں میں ہوں. پیر میں ہوں. جوڑوں میں. دو ہونا، 2 ہونا. جو پیر میں، جو پیر میں جی وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ مؤنث ٹریٹ ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آنکھ کو کیا کہتے ہیں؟ عین. عین. آنکھ کو کیا کہتے ہیں؟ عین. کان کو کیا کہتے ہیں؟ رجل. ہوٹوں کو شفتین کہتے ہیں. اسی طرح سے کان کو کیا کہتے ہیں؟ اور جتنے بھی سنگل ہیں وہ تمام کے تمام مذکر ہیں. یعنی ناک جو ہے، ناک انفن، ناک کس کو کہتے ہیں؟ انفن، مذکر ہے. پیٹ کو کیا کہتے ہیں؟ بطن، بطن، یہ مذکر ہے. لیکن وہ تمام چیزیں جو 2 سے زیادہ ہیں،
دو سے زیادہ جو چیزیں ہیں وہ بھی تمام کی تمام مذکر ہی ہیں. یعنی مونس میں صرف وہ آئیں گی جو دو میں ہیں. دو سے زیادہ جیسے دانت ہیں, دانت جو ہے وہ ایک دانت تو سنن اسنان دانتوں کو کہتے ہیں, تو مذکر ہے. بال ہے جس طرح سے بال, تو یہ بھی جو ہے نا شعرن, بال شعرن, یہ سب بھی مذکر ہے. صرف وہ چیز مؤنث ہے جو کہ جوڑوں میں ہوگی, دو ہوں جو جوڑوں میں دو ہے. تو یہ تو تین بنیادی ہیں. ویسے دو میں نے آپ کو ڈیلیٹ کر دی, کیوں؟ کیونکہ اس کی ایک اور وجہ ہے. قرآن مجید میں 16 ایسے اسماء ہیں, قرآن مجید میں 16 ایسے اسماء ہیں جو قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال میں ہیں, اور یہ تمام کے تمام وہ اسماء ہیں جو بطور مؤنث قرآن مطلب عرب جو ہے اس کو بطور مؤنث استعمال کرتا ہے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ان 16 کو ضرور آپ نوٹ کریں. وہ میں آپ کو 16 لکھا ہوں. کیٹیگری تو میں نے آپ کو 3 بتائی ہے. اس میں سے میں نے 2 کیٹیگری ایسی جو نکال دی, اس کے نکال دی وہ اس کے اندر فال کر جائیں گی. سب سے پہلی چیز, پہلا سماعن. سما کس کو کہتے ہیں؟ آسمان. آسمان. آسمان مجھے بتائیے اردو زبان میں مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے. مذکر. لیکن عربی زبان میں سما جو ہے, آسمان جو ہے وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. مؤنث ہے. اسی طرح سے حربن. حربن کہتے ہیں جنگ کو. جنگ ہوتی ہے جنگ جو آج کل افغانستان میں چل رہی ہے, بلکہ وہ تو ہوئی نہیں, بغیر ہوئے جیت گئے, بغیر لڑے جیت گئے. حربن جنگ, یہ بھی مؤنث ہے. لیکن جنگ اردو میں بھی مؤنث ہے. میں نے لڑی نہیں کبھی بیوی کے علاوہ. جی, وہ ہمیشہ ہار ہی جاتے ہیں. وہ ہاری ہیں آج تک, تو پتہ ہی نہیں چلا کہ تو مؤنث ہی پھر تو. تو شمسن سورج. شمسن, شمس کس کو کہتے ہیں؟ سورج کو. سورج کو کہتے ہیں. سورج ہماری زبان میں کیا ہے؟ مؤنث ہے. ہاں سوری مذکر ہے. جی جی, ہماری زبان میں سورج ہوتی نہیں ہے, ہوتا ہے. ہوتا ہے. جی جی مذکر ہے. مذکر بولنے کے منہ سے نکل گیا مؤنث. جی, تو شمسن جو ہے وہ سورج ہے. سورج جو ہے وہ مؤنث. اور قمرن کیا ہے؟ چاند. چاند ہو تو مؤنث ہے. مذکر ہے. چاند اور سورج دونوں مذکر ہے. ہمارے ایک ہمیں بڑی خوبصورت ایک روایت ملتی ہے. مجھے اس روایت کی بہت زیادہ آتھینٹسٹی تو نہیں پتا, لیکن بہرحال وہ روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک دن سیدہ عائشہ نے اپنے والد سے سیدنا ابی بکر سے کہا کہ کل رات میں نے خواب دیکھا, اور میں نے خواب میں دیکھا کہ 3 چاند میرے آنگن میں اترے. 3 چاند میرے آنگن میں اترے ہیں. تو سیدنا ابی بکر نے کہا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کو نبیوں کے بارے میں, انبیاءوں کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں ان کی وفات ہوتی ہے اسی جگہ پر وہ دفنا ہوتا ہے, جس جگہ پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر تدفین جو ہے وہ اسی حجرے میں بھی. پھر سیدنا ابی بکر نے کہا کہ عائشہ تمہارے گھر میں, تمہارے آنگن میں پہلا چاند اتر گیا ہے, پہلا چاند اتر گیا. اس کے بعد جب سیدنا ابی بکر کی وفات ہوئی تو وہ بھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں انہیں دفنایا گیا. جب سیدنا عمر کے اوپر جب ابو جلو نے جب حملہ کیا تھا, اور پھر جب ان کی حالت بہت زیادہ ہوئی تھی, تو انہوں نے اپنے بچے سے کہا کہ جا کے اپنی خالہ سے پوچھ کے آؤ کہ اگر وہ اجازت دیں تو میں کیا اس جگہ پہ میری تدفین ہو سکتی ہے. اور کیونکہ سیدہ عائشہ کی بہت خواہش تھی کہ وہ اس جگہ پہ اپنی تدفین کرتی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی ہیں اور آپ کے والد بھی وہی ہیں, تو ان کے لیے اس قسم کا کوئی ایشو نہیں تھا. تو جب سیدنا عمر نے یہ پیغام بھیجا تو سیدہ عائشہ کو فوراً اپنا خواب یاد آ گیا 3 چاند کا. فوراً ذہن میں آیا کہ آج میرے آنگن میں ایک تیسرا چاند اترنا ہے.
पता नहीं इसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, मैंने इसकी ज्यादा तहकीक बहुत नहीं की है, लेकिन जिन लोगों ने मुझे बताया था उनकी मुझे बात से लगता था कि कुछ ना कुछ जरूर उसके अंदर होगा। तो शम्स जो है ये सूरज, ये है मोहम्मद। पहाड़ भी होगा ना, पहाड़, जबलुन। जबलुन, जबलुन। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो है नारुन। आग। नारुन है आग। अब इसके बारे में एक छोटा, मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने कुछ कैटेगरीज निकाल दी हैं इसमें से, क्यों मैं यहाँ लिखूंगा उसके साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब हम आग की बात करते हैं तो याद रखिएगा जो जहन्नम है ना, जहन्नम या दोज़ख जिसको हम कहते हैं, ये बुनियादी तौर पे आग ही है ना उधर। जहन्नम दोज़ख में आग ही है। तो याद रखिएगा कि कैटेगरी आपके पास यहाँ बन जाती है, यहाँ कैटेगरी बन जाती है। तो कैटेगरी बनती है दोज़ख और आग के नाम। और कुरान मजीद में दोज़ख के भी बड़े नाम हैं और आग के भी बहुत नाम हैं, क्योंकि अरब का मसला ये है कि उसको जो चीज बड़ी जबरदस्त लगती है ना, उसको वो जो है ना उसके बहुत सारे नाम रखता है, उसके बहुत सारे नाम रखता है। याद रखिएगा, जैसे मिसाल के तौर पे आपने कुरान मजीद में पढ़ा होगा सरसरिन, भड़कती हुई आग ना, ठंडी ठंडी, ठंडी हवाएं, ठंडी हवाएं, सरसरिन ठंडी हवाएं। समूमुन, ये है गर्म हवा, ये है ठंडी हवा, ये है गर्म हवा। तो आग के अपना, सॉरी ये तो हवाओं के नाम आ गए। ये बेसिकली कैटेगरी थी हवा की। खैर मैं आपको इसको बताता हूँ। दोज़ख आग के नाम पे चले जाएं, दोज़ख के बहुत सारे नाम हैं। जहन्नम, जहन्नम ये भी दोज़ख का नाम है। जहीम, ये भी जो है ना दोज़ख का नाम है। सक़रुम जी, सारे ये भी आप दोज़ख में पढ़े होंगे। एक्चुअली ये है क्या, ये टोटल 7 नाम है कुरान में। जहन्नम के 7 नाम आते हैं। जहन्नम भी आता है, जहीम भी आता है, हुतमतुन भी आता है, साइरुन भी आता है, सक़रुन भी आता है, हावियतुन भी आता है। ये दरअसल ये इसको इस तरह से समझ लें कि ये दर्जात है, ये दर्जात हैं। आप इस तरह से समझ, यानी आप ये जिसका जिस लेवल का वो गुनाहगार होगा ना, उसको उस कैटेगरी में डाला जाए। यहाँ मैं एक कैटेगरी भूल गया था, ये तो दोज़ख आग के नाम है ना, इसको आप 5वां कर लें। हवाओं के नाम, ये अरब जो है ना हवाओं के नाम को भी जो है ना हवाओं के नाम को भी मोनस लेता है, जितना तो मुझे बताता। ये हो जाएगा, इसको आप कहते हैं अगर कैटेगरी देना चाहें तो ये दोज़ख और आग के नाम। तो नारुन ये हो गए 4। मैंने आपसे कहा 16 ऐसे नाम है जो कुरान मजीद में बहुत कसरत से इस्तेमाल में। इसी तरह से नफ्सुन, नफ्सुन किसको कहते हैं? जान को ना, जान को कहते हैं। तो आपकी मुझे बताइए, आपकी आप जब मरते तो आपकी रूह निकलती है कि आपकी जान निकलती है? रूह निकलती है। रूह निकलती है। कहीं लिखा है रूह निकलती है? नहीं, लिखा हुआ तो नहीं है कहीं। नहीं, लेकिन जान निकलती है। उर्दू में कहा जाता है ना कि वो जान निकलती है। जान आप ही के वाले। मुझे बताइए, जब मरता है तो रूह निकलती है कि जान निकलती है? जान निकलती है। हम तो कहते हैं रूह निकल गई। रूह निकलती है। कहीं लिखा है कि रूह निकलती है? हम ही कहते हैं रूह आ गई, रूह चली गई, रूह आई, रूह गई। कुरान तो कहीं नहीं कहता। कुरान तो कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना पड़ता है। हाँ,
बस ये बात है, रूह आ गई, रूह चले गई, रूह इधर गई, पता नहीं कहाँ से किस चीज की बात हो रही है। अच्छा जी, इसी तरह से असा, असा किसे कहते हैं? छड़ी को, आसा, असा किसको कहते हैं? छड़ी को, छड़ी को। छड़ी को, नहीं, लाठी को, लाठी को, लाठी को। सैयदना मूसा का असा था ना, जी, तो उसको भी कहते हैं। इसी तरह से फिर है सबीलुन। सबीलुन किसको कहते हैं? सबीलुन, रास्ता, रास्ता। अच्छा, वो आपने ये नहीं कहा जो आजकल आपकी बहुत सारी जगह पे लगी हुई है, सबील। सबील, वैसे वो भी रास्ता ही है, रास्ते में ही लगी हुई होती है, जहाँ आपने रोजा दूध रोजा डाल डाल के पिया होगा। अच्छा जी, उसके बाद है रीहुन। रीहुन मैंने आपको एक कैटेगरी भी बता दी। हवा, रीहुन हवा, हवा को कहते हैं। तो हवा के जितने भी नाम होंगे ना, ये देखिए इस कैटेगरी में हवा को कहते हैं। इसका मतलब ही नाम होंगे, नाम होंगे ना, तमाम के तमाम जो है मोनस होंगे। कितने हो गए टोटल? ये 9, 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए। सबा, हरबुन, शमसुन, नारुन, नफ्सुन, असा, सबीलुन, रीहुन। ठीक है जी। उसके बाद आता है अर्दुन। अर्दुन किसको कहते हैं? जमीन। जमीन। ये जमीन में मोहन्नस ही है जी, इसके इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। जमीन उर्दू में भी मुअन्नस है और अरबी में भी। जी जी बिल्कुल। अर्दुन आसमान में मोहन्नस से, जमीन में मोहन्नस से। आसमान तो मुज़क्कर था, मोहन्नस समा। उर्दू में मुज़क्कर है, उर्दू में मुअन्नस। मुज़क्कर है ना। जी जी, नहीं मेरा कहने का मतलब ये था कि उर्दू में मुज़क्कर था ना। और ये दारुल किसको कहते हैं? घर, दीवार, घर, 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 अच्छा, घर का कोई और नाम भी है अरबी में? बैत, बैतुल, बैत ना, बैत। बैत। लेकिन बैत जो है वो मोहन्नस है कि मुज़क्कर है? मुज़क्कर है। मुअन्नस, मुअन्नस। मोहन्नस है, बैत कैसे मुअन्नस पता है। चला? कहाँ है, कहाँ लिखा है? नहीं, नहीं, दार, बैत, दार मुअन्नस है और वो बैत मुज़क्कर, मुज़क्कर है। मुझे बैतुल्लाह। दार के माने भी घर के हैं, बैत के माने भी घर के हैं, क्या फर्क ये नहीं बता। है? जैसे कोशिश इंग्लिश तो में करें। हाउस और होम होता है ना, उसका फर्क। तो आप बता दें, हमें तो नहीं पता हाउस और होम का फर्क। होम कहते हैं जहां आपका अपना हो, सॉरी होम कहते हैं वो मकान को कहते हैं, उर्दू में उसको मकान कहेंगे, यानी दूसरों के अच्छा। मकान का। और जो हाउस होता है ना, वो यानी कि आपका अपना। मतलब आप ये कहने चाहिए कि जो आपके नाम पे प्रॉपर्टी है वो नहीं, जहां आप रहते हैं, मुअन्नस भले है। किराए का हो, जहां आपका घर जो है ना, हाँ, आप देखो रिहाइश पजीर हो, रिहाइश जहां पजीर की हो। जहां आप रहते हैं वैसे वो गलत आपका है। घर है ना, उसको है ना, उसको हाँ, होम कहते रिहाइश हैं। जो मुझे बताइए कि मैं जिस जगह पे इस वक्त रहता हूँ वो मेरा दार है कि मेरा बैत है? बैत है, नहीं, दार है, बैत है, बैत, बैत। बैत है। बैत है। क्यों क्यों? क्योंकि आप ये तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए, आप यहाँ मौजूद वो हैं। आपका है ना, वो आपका है। तो वो मेरा वो बैत है, और जो किराए का है वो दार है। नहीं नहीं, फिर जो आपके बेरे नहीं, इस्तेमाल है किराए वो का नहीं, यानी देखिए मैं मैं इस जिस वक्त मुझे बताएं, मैं इस वक्त जिस घर पे रह रहा हूँ ये मेरा घर बैत कहलाएगा कि दार कहलाएगा, ये मुझे बताइए। बैत ये दार कहलाएगा। कहलाएगा, ये ये दार आपके कहलाएगा। इस्तेमाल आप में। चाहे किराए पे रहते हो, चाहे आपका अपना ओन हो, लेकिन आपके सामने वाले मकान है या आपकी बिल्डिंग में जो मकान है या जितने हाउसेस हैं जो आपको रोड पे नजर आते हैं, वो सब बैत हैं। अच्छा, वो बैत हैं और ये दार है। अच्छा, आप क्या कह रही थी? दूसरी वाली जो हमारी साथी हैं वो क्या कुछ कह रही थी? नहीं नहीं, जहाँ आप रिहाइश पजीर हो, चाहे वो किराए का हो, अपना हो, वो बैत है आपका। और जो दूसरे लोगों के घर हैं जो आपके जाति इस्तेमाल में नहीं है या जिनका आपका ऐसा से कोई रिलेशन नहीं है, वो मेरे ख्याल में दार है। मेरे ख्याल में तो ये तो बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हमारी अरबी जबान और कुरान तो उससे मुख्तलिफ बात करते हैं। दार का मतलब है घर, घर होता है घर वालों से।
صحیح ہے. کوئی بھی ایسی جگہ جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اسلام کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم تو ہے ہی نہیں. تو آپ رشتہ دار ہٹا دیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ جس جگہ پہ رہتے ہیں اور جس طریقے سے پیار محبت سے، شفقت سے جس طرح سے رہتے ہیں، وہ گھر ہے. گھر کے معنی ہیں گھر والوں سے. گھر جو ہے گھر والوں سے بنتا ہے. مکان چار دیواری کو کہتے ہیں. اب ایک ایسا مکان ہے جس میں رہتا ہوں لیکن ماں میرے تعلقات میری بیوی سے یا میرے بچوں سے یا میرے والدین سے وہ نہ ہوں جو کہ مطلوب ہے، تو آپ سمجھیں میں مکان میں رہتا ہوں. لیکن اسی مکان میں اگر ان کے ساتھ اس طرح تعلقات سے رہتا ہوں تو مجھے رہنا چاہیے، تو ایسی صورت میں اس مکان کو پھر وہ بیت نہیں کہلائے گا، وہ میرے لیے دار کہلائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا دار الآخرہ جو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا گھر ہوگا جہاں دنیاوی اس قسم کے کوئی مسئلے مسائل نہیں بنیں گے، نہ نند، نہ جیٹھانی، نہ دیور، نہ دیورانی، اس قسم کی کوئی ٹینشن ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے. لیکن دار جو ہے وہ مؤنث ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ گھر کس سے بنتا ہے؟ مؤنث سے. مؤنث سے بنتا ہے. گھر بنتا ہے گھر والی. بیت کا مطلب ہے کہ دوسروں کے گھر جو ہے، بیت کے اندر سارے جو ہے نا سالے اور وہ آ جاتے ہیں دوسرے. نہیں تو بیت کا مطلب یہ ہو گیا نا، میں نے آپ کو میں نے صحیح کہا نا کہ بیت کا مطلب یہ ہو گیا کہ دوسروں کے گھر، جیسے بیت اللہ. بیت کا مطلب دوسرے کو گھر نہیں ہے نا، آپ کا اپنا گھر بھی بیت بن جائے گا نا. اگر آپ کے گھر کے اندر وہ ماحول ہی نہیں ہے گھر والا. اگر تو میرے مکان گھر کے اندر، میرے اپنے گھر میں اگر میری اپنی بیوی بچوں سے، میرے والدین سے اگر وہ مراسم میں نہیں ہے جو مطلوب ہیں، جو دین میں مطلوب ہیں، تو میں بیسکلی ایک گھر میں رہ رہا ہوں، ایک چار دیواری کے اندر رہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک تھوڑا سا ایک بہت فائن لائن ڈفرنس ہے، بہت فائن لائن ڈفرنس ہے. اچھا، اسی طرح سے پھر ہے بیرون. بیرون کس کو کہتے ہیں؟ بیرون جی، بیرون کہتے ہیں کنویں کو. کنواں ہوتا ہے کنواں جس میں سے پانی نکالتے ہیں آپ، پانی کا کنواں ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں بیرون. اس کو کہتے ہیں بیرون. اسی طرح سے ایک لفظ ہے دلبن. دلبن کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہے دنبن؟ جی، کنویں میں سے پانی کس چیز سے نکالتے ہیں؟ رسی سے. رسی سے. ڈول ہوتی ہے، ڈول سے رسی سے نہیں نکالتا، رسی سے تو کھینچتے ہیں ڈول کو. جی رسی سے نہیں نکلتا، جی ڈول سے نکلتا، رسی سے تو کھینچا جاتا ہے. اسی طرح سے پھر خمرن. خمرن کس کو کہتے ہیں؟ شراب. شراب. مجھے بتائیے کہ شراب کیا عربی زبان کا بھی لفظ ہے؟ عربی میں بھی ہے شراب. عربی میں شراب نہیں، اردو میں بھی ہے. اردو کا بھی ہے شراب. شراب عربی میں ڈرنک کے لیے یوز ہوتا ہے. شراب کہتے ہیں پینے والی چیز. پینا والی چیز کو. ہاں، سورہ دہر میں اس کا ذکر ہے نا، شراب پینے والی ہو اس کو شراب کہتے ہیں. ہم جس کو شراب کہتے ہیں نا، ہم جس کو شراب کہتے ہیں اس کو عرب شراب نہیں کہتے. اچھا، ہم جس کو شراب کہتے ہیں اس کو عرب جو ہے وہ شراب نہیں کہتا. اس کو عرب کیا کہتا ہے؟ خمرن کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ان کا اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمرون اس کو کہتے ہیں جو چیز نشہ دلائے. خمرن شراب کو کہتے ہیں. جی، خمرن کہتے ہیں. اور اسی لیے جو ہمارے یہاں تصور ہے نا کہ وہاں جو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ وہاں شراب ملے گی، تو وہاں ہمیں کو بلیک لیبل ریڈ لیبل نہیں ملنی، نہ جونی واکر ملنی ہے، نہ ووڈکا ملنا ہے، کچھ نہیں ملنا. وہ جو شراب ملے گی وہ ایسی ملے گی. اس میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ اس میں نہ تمہیں کوئی تم لفظ بات کرو گے اور نہ تمہیں کوئی اس میں غنودگی ہے. اس غلط میں مت رہے لوگ کہ جہاں نکلی وہاں مل جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے. وہاں بھی پاک چیزیں ملنی. تو خمرن جو ہے، جب خمرن شراب کا ہے نا، تو شراب کے جتنے بھی شراب کے بھی نام ہیں نا، شراب کے جتنے نام ہیں
وہ تمام کے تمام بھی جو ہے مونس میں آتے ہیں. اور ایک شراب کا نام آپ کو ملتا ہے قرآن میں, وہ ہے خرطوم. سورہ دہر کے اندر شاید ہے خرطوم. تو شراب ہو یا شراب کے نام ہو کسی بھی قسم کے ہوں, وہ تمام کے تمام مونس میں آتے ہیں. کتنے ہو گئے جی؟ 8 9 10 11 12 13. 3 عدد رہ گئے, 3 دانے اور رہ گئے. ایک آ جاتا ہے اس میں کاسن. پیالہ. اچھا اس میں بڑا فرق ہے بی بی. کاسن ویسے تو ہم نارملی کہتے ہیں گلاس کو, گلاس. ٹھیک ہے. ایک چیز ہوتی ہے کاسن گلاس, یہ کیا چیز ہے؟ یہ کپ ہے نا, مگا ہے, کپ ہے, مگ ہے, کپ ہے. ہاں مگ ہے. گلاس کاسن ایکچولی کہتے ہیں اس گلاس کو جو کہ سی تھرو ہو اور جو خاص خمر کے لیے استعمال کیا جائے. اگر آپ کا لنگوسٹک معنی دیکھیں, لنگوسٹک معنی یہ ہے کہ جو خاص خمر یعنی شراب پینے کے لیے جو کاس استعمال ہو. لیکن آج کی زبان میں عرب جو ہے وہ عام پیالے کو بھی کاس کہتا ہے, ٹھیک ہے. جبکہ اس کے لیے کاس استعمال ہوتا ہے, پینے کے لیے پیالے کے لیے عرب جو ہے نا کوپ استعمال کرتا ہے, کوبن جس کو ہم عام نارملی میں کپ کہتے ہیں نا. لیکن ہم جب کپ کہتے ہیں تو ہم اس کو بھی کپ کہتے ہیں, جی. عرب کپ کہتا ہے اس کو کہ جس پہ ہینڈل نہ ہو. بغیر ہینڈل کا جو گلاس جو کپ ہوتا ہے نا اس کو وہ کپ کہتا ہے, چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو. جس پہ ہینڈل لگا ہو اور جو بڑا ہو اس کو فنجان کہتا ہے. اچھا اس کو فنجان کہتا ہے. میں نے آپ سے کہا نا یہ بہت ہی پاورفل لینگویج ہے. خیر کاسن کس کو کہتے ہیں؟ گلاس کو کہتے ہیں. اس کے بعد آ گیا جہنم. دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا نا دوزخ اور آگ کے نام. مجھے بتائیے جہنم, میں نے بہت ساری جگہوں میں تنوین لگائی تھی. جہنم مجھے بتائیے کیا ہے؟ منصرف ہے غیر منصرف ہے؟ یہ غیر منصرف. غیر منصرف ہے. یہ غیر منصرف کی کون سی کیٹیگری میں آیا تھا؟ ایکسیپشنل میں آئے گا. ایکسیپشن نہیں ہے, سنریز میں آیا. کیا اس میں سنریز ایک میں نے آپ کو ایک سنریز بتائی تھی نا. جی ابلیس, فرعون, ہاں ہاں کون تھا جہنم. جی جی جی. ایکسیپشن نہیں ہے ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو آپ متفرق کہہ لیں, سپلیمنٹری کہہ لیں, ادرس کہہ لیں. تو جہنم آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس جہنم کو اردو میں تو ہم جہنم ہی کہتے ہیں, لیکن یہ دراصل اس جو دوزخ کے جو لیولز ہیں نا اس کے اندر سب سے بڑا جو لیول ہے وہ جہنم ہے. سب سے خطرناک لیول ہے وہ جہنم ہے. کتنے ہو گئے جی؟ 8 9 10 11 12 13 14 15 اور آخری ہے وہ ہے رویا. خواب. جی خواب. کیا ہے؟ رویا, خواب. آپ نے تو دیکھا سر اس میں بھی پھر کوئی فرق ہوگا, جیسے رویا اور دوسرا لفظ خواب, اس میں بھی کوئی فرق ہوگا جیسے آپ نے اس میں بتایا ڈفرنٹ؟ دیکھیں جی میں آپ کو فرق بتانا شروع کر دیا تو انشاءاللہ بہت جلد اگلی کلاس آپ لوگ غائب ہو جائیں گے. وہ آپ بتا رہے تھے اس لیے آپ نے آپ کو میں نے اگر آپ کو بہت سارے فرق بتانا شروع کر دیے تو آپ لوگوں نے بہت جلد جو ہے نا یہاں سے چلے جانا. رویا کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں بنیادی طور پہ میں آپ کو سمجھ ایک چیز نوٹ کر لیں جو امپورٹنٹ چیز آپ نے نوٹ کر دی. آپ دیکھیں میں نے رویا کے اوپر کوئی حرکت لگائی؟ رویا یا الف یا کوئی حرکت نہیں لگائی. نہیں. الف لگا ہوا ہے. آپ یاد رکھیے گا کہ ہر وہ اسم جو الف کے اوپر ختم ہوتا ہے وہ یاد رکھیے گا مبنی ہوتا ہے. ہر وہ اسم جو الف پہ ختم ہوگا وہ بھی مبنی میں آئے گا. تو وہ جو ہم نے کیٹیگریز نہیں جو شروع میں بنائی تھی میں نے آپ سے اس لیے کہا کہ چیزیں ایڈ آن ہوتی رہیں گی, وہ آپ نے نوٹ کرتی رہیں گی. ٹھیک ہے. تو رویا کہتے ہیں خواب کو. خواب کے بارے میں صرف 2 چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ کبھی موقع لگا تو اس کو مزید بات کریں گے. پہلی بات تو ہمارے یہاں ایک بڑا تصور ہے, ہمارے یہاں ایک بڑا زبردست تصور ہے وہ کہ فلانے نے خواب میں آ کے اس کو دیکھ لیا,
وہ فلانے نے خواب میں آ کے مجھے یہ بتایا, وہ میرے خواب میں بھی ہے وہ والدہ آئی تھی, وہ والد آئے تھے, وہ میرے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی, وہ مجھے میرے خواب میں فلانے کی. مجھے ایک بات بتائیے, میں اگر آپ سے ایک سوال پوچھوں, جو بھی ہیں ہمارے ساتھ, علم ہو ہیرا ہو جو بھی ہو, مجھے بھی جواب دیں. میں اگر آج آپ سے کہوں کہ ہیرا کل آپ کی والدہ آئی تھی میرے پاس خواب میں, آپ کا پہلا آنسر کیا ہوگا میرے ساتھ؟ کیا کہہ رہی تھی؟ آپ کا یہ ہوگا؟ اگر آپ کا یہ ہوگا تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اگر آپ کا یہ ہوگا تو مطلب آپ نے کس بنیاد پہ کہہ دیا؟ آپ کا تو پہلا اسٹیٹمنٹ میرے ساتھ یہ ہونا چاہیے, کامدی صاحب آپ نے میری والدہ کو دیکھا کب؟ بنیادی سوال تو یہی ہونا چاہیے نا آپ کا, آپ کو پتا کیسے چلا یہ میری والدہ ہے؟ اگر میں نے زندگی میں آم نہ دیکھا ہو, یا میں نے زندگی میں کبھی امرود نہ دیکھا ہو, اور میں اگر آپ سے دوسرے دن کہوں آ کے کہ کل میں نے خواب میں امرود دیکھے, تو آپ کا ایک سوال ہوگا نا, امرود ہوتا کیا ہے, تجھے پتا ہے؟ تجھے پتا کیسے چلا امرود؟ تو ہمارے آدھے خواب تو یہیں گڑبڑ ہو گئے. میں آدھے کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. جب آپ کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے, آپ کو پتا ہی نہیں ہے, جو بڑے ایسے بزرگوں کی بات کرتے ہیں, اب تو پھر اس بزرگ میں کی لے میں چلتے ہیں تو پھر انبیاؤں تک چلے جاتے ہیں. یعنی جس بزرگ کی پیدائش کو آج 600 سال ہو گئے, نہ اس کی کوئی تصویر ہے, نہ اس کا کوئی خاکہ ہے, وہ تمہارے خواب میں آ جاتا ہے, تم لوگوں کو بیان کرتے ہو, لوگ واہ واہ کرتے. تمہیں پتا کیسے چلا کہ وہ تھا کون؟ میں نے ابھی آپ سے ایک بنیادی سوال کیا نا, آپ مجھ سے اگر یہ صرف اتنا کہہ دیں تو میرے پاس آپ کو کوئی سیٹسفائی کرنے کے لیے جواب ہے ہی نہیں نا. لیکن ایک بات آپ سمجھیں, تو یہ پہلی بات تو یہ. دوسری بات جو قرآن سے دیکھیں, میں آپ کو بہت آنیسٹلی بتاؤں کہ میرا جو رویہ ہے اور جو میں نے آج تک پڑھا اور جو میں نے سیکھا, دلیل صرف دو چیزیں یاد. دلیل دو ہی چیزیں, ایک ہے اللہ کا کلام قرآن, اور دوسری چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو کیسے کیا, کرنے کا طریقہ. یہ کرنے کا طریقہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو چیزوں سے ملتا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تو کہنے سے ملتا ہے یا طریقے سے ملتا ہے, اور وہ ہمیں ملتی ہے ساری چیز مستند احادیث سے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سورس نہیں, کوئی تیسری چیز نہیں. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ لوگوں کے اپنے خیال ہیں, وہ لوگوں کی اپنی تھاٹس ہیں, وہ دین نہیں ہے. آپ یہ یاد رکھیے گا. قرآن سے ہمیں ایک چیز ثابت ہوتی ہے. اگر آپ سورہ یوسف کا مطالعہ کریں, سورہ یوسف میں 3 خواب کا ذکر آیا ہے. سورہ یوسف میں 3 خواب کا ذکر ہے. پہلا خواب جو ہے وہ سیدنا یوسف نے دیکھا جو کہ نبی. دوسرا خواب ان 2 بندوں نے دیکھا جو جیل میں ان سے ملاقات کرتے ہیں, دونوں کافر ہو. اور تیسرا خواب جو ہے وہ بادشاہ دیکھتا ہے, وہ بھی کافر ہوتا ہے. جبکہ تینوں خواب سچے تھے نا, کیونکہ ایک کی تعبیر تو وہ دیکھ چکے تھے. کبھی جب آپ سے سورہ یوسف آپ کے ساتھ کبھی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلیں گے کہ سورہ یوسف کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مارکیٹ میں گھوم رہی ہیں, وہ کچھ اور ہیں, حقیقت میں کچھ اور ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے. اگر میں آپ سے ابھی پوچھوں کہ آدم کے کتنے بیٹے تھے, تو آپ ایک جواب دیں گے نا مجھے کہ حابل اور قابل. ایسے ہی ہے نا, معروف نام تو یہی ہے نا, 2. اور میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ایک نے دوسرے کا قتل کیا, اس کی وجہ کیا تھی, مجھے کوئی آپ سے وجہ بتائے گا کہ حابل نے قابل کو قتل کیوں کیا تھا؟ وجہ بتائیں گے مجھے. حسد کی وجہ سے. کس چیز کا حسد تھا؟ اب مجھے مت کہیے وہ شادی کر بہن سے, ہے نا, یہی سنا تو یہی. آپ مجھے بتائیں آپ کس دین کی بات کر رہی ہیں؟ یہ اللہ کا دین ہے. ہم تو ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ دین ہم پتہ نہیں کسی پلاسٹک کی کسی کریانے کی دکان سے خرید کے لے کے آ گئے. قرآن تو آپ سے کچھ نہیں کہتا. قرآن تو آپ سے کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ, آپ ان کو پڑھ کے سنا دیجیے آدم کا حق, آدم کے ایک بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے کہ 2 نے قربانی کی, ہم نے ایک کی قربانی قبول کی, ایک کی قبول نہیں کی. جس کی قبول نہیں کی اس نے حسد کے اندر جو ہے وہ قتل کر دیا. یہ لڑکی کا چکر کہاں سے آ گیا؟ مارکیٹ میں تو یہی گھوم رہا ہے نا. تو مارکیٹ میں بہت کچھ گھوم, یاد رکھیے گا. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سچا خواب آنا اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ جس کو وہ خواب آیا ہے وہ نیک و صالح انسان. یہ قرآن سے ثابت ہے. سورہ یوسف کے اندر وہ جو 2 قیدی تھے جیل میں,
उनको सच्चा ख्वाब ही आया ना। सैयदना यूसुफ ने जो उस ख्वाब की ताबीर की वो उसी तरह से भी एज इट इज। वो ख्वाब किनको आया था? दो काफिर ही थे ना, दो काफिर ही थे ना, जिसमें से एक जो है वो फिर भूल गया था उनको और दूसरे को तो फौरन मार दिया गया था। काफिर ही थे ना, लेकिन ख्वाब तो उनको सच्चा आया था। हमारे यहाँ तो ये तस्वुर है कि जिसको सच्चा ख्वाब आ जाए वो तो बहुत बड़ा वली हो गया। और जो दूसरा बादशाह था वो भी काफिर था, उसको भी सच्चा ख्वाब आया, क्योंकि जो उसने ख्वाब बयान किया था वही सैयदना यूसुफ ने उसकी ताबीर बताई थी, वो एज इट इज सेम थी, जो वही हुआ एज इट इज। तो सच्चा ख्वाब आना, इस बात की कोई निशानदेही नहीं है कि देखने वाला जो है वो नेक या साले या परहेजगार है। ये बहुत बारीक बात है। इसको मैंने कहा ना कि आपसे बहुत ज्यादा डिटेल में बात की तो आप सब भाग देंगे, तो बात आप समझ गए मेरी बात। तो ये कुरान आपसे बयान करता है। बाकी किस्सों में क्या लिखा है, कसस में क्या लिखा है, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं, ना मेरा ये सब्जेक्ट है। मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ, जो बात भी है कुरान से बात करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से बात करे। इसके अलावा कोई बाकी जितनी भी चीजें, वो लोगों के अपने ख्याल हो सकते हैं, लोगों की अपनी थॉट्स हो सकती हैं। वो थॉट्स का, उन ख्यालों का उस पर किसी का जोर नहीं। आपको आपका हक है, आप अपनी वो ख्याल बयान करें, अपनी थॉट्स बयान करें, लेकिन दीन तो वही होगा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ। इसके अलावा कोई चीज दीन नहीं हो सकती, वो आपकी ख्वाहिश हो सकती है। अल्लाह ताला ने कहीं नहीं, अल्लाह ताला ने एक वाज़ेह कानून बताया। आपको पता है सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की, और इताअत करो उनकी जो तुम में बेहतर है या तुम में बड़े हैं, या उलुल अम्र तुम्हारे हुक्मरान हैं। अल्लाह ताला ने इजाजत दी, लेकिन फिर अल्लाह ताला आगे बात करता है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, फिर अगर किसी चीज में कोई तनाजा हो जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, फरुद्दूहुम, तो लौटा दो उस बात को, कहाँ? इलल्लाहि व रसूली, अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ। उले रंग को हटा दिया, यानी फाइनल अथॉरिटी अतात किसकी है? कुल की कुल अल्लाह और उसके रसूल। मैं आज अगर कहूं कि मैं फलाना काम इसलिए करता हूं कि मैं फलाने मसलक से ताल्लुक रखता हूं, या मैं फलाना काम इसलिए करता हूं कि मैं फलाने आलिम को फॉलो करता हूं, तो उसमें मेरी बचत नहीं। अल्लाह मुझसे कहेगा कि मैंने तुझे हुक्म अतीउल्लाह व अतीउर रसूल कर दिया, मैंने तुझे किसी और से सौंपी नहीं। तो जब मुझे कोई चीज अल्लाह की से, कुरान से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित हो जाए, तो उसके बाद अगर कोई चीज मैं 50 साल से भी करता हूँ जिसकी मेरे पास कोई दलील ना हो, सिर्फ मेरी दलील ये हो कि मैं किसी मसलक के साथ हूँ या किसी बुजुर्ग के साथ हूँ, किसी आलिम के साथ हूँ, तो मुझे चाहिए मैं उस बात को उठाऊं, दीवार पे। मेरा रवैया तो ये, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि असल जो बुनियाद है वो अल्लाह की किताब है। अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर कितनी जगहों पे कहा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, बल्कि एक जगह पर तो सूरह निसा में अल्लाह ने कहा वातीउर रसूल फ़क़त अता अल्लाह, रसूल की इताअत ही अल्लाह की इताअत है। यानी अल्लाह ताला ने ये, इंशाअल्लाह जब आप मजीद जब हम आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको पता चलेगा किसी चीज को मुकद्दम और मुअख्खर करने से क्या होता है। यानी हर जगह अल्लाह कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और एक जगह पर अल्लाह कहता है अतीउर रसूल फ़क़त अता अल्लाह, यानी जिसने रसूल की इताअत की उसी ने यकीन अल्लाह की इताअत की। यानी अल्लाह ने रसूल की इताअत को कुछ जगहों पर मुकद्दम भी कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह है कि रसूल कोई भी चीज अपनी तरफ से नहीं करता। मा यंतिक़ु अनिल हवा, वो कोई बात अपनी तरफ से कहते ही नहीं है। तो कैसे मुमकिन है हम उसको किस किस रेफरेंस से कैसे कैसे लेके जाते? तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ आज भी हमने पढ़ा, अल्लाह ताला हमें उसमें से खैर ही खैर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। दो चीजें आपकी मुकम्मल हो गई, इराब आपका मुकम्मल हो गया, जिन्स आपकी मुकम्मल हो गई इंशाअल्लाह। ये बेसिक स्ट्रक्चर लेवल पर है, चीजें आपके पास बढ़ती हैं। अब जो मैं आज आपको एक्सरसाइज भेजूंगा, आपने उसमें दो काम करने, आपने उसमें एक काम इसी तरह से करना है, जो जिन्स वाला काम हो तो करेंगी, लेकिन साथ साथ आपने इराब वाले काम को भी करना है। जो भी मैंने आपके सामने कलमे लिखे आप उसके बारे में भी लिखें कि मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ है, उसकी तीन हालतें भी करें। फिर जो मैंने मोनस से रिलेटेड जो चीज पूछी हो आप उसको करें। तो इंशाअल्लाह चीज आप करते रहेंगे, आगे बढ़ती रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने अगर जिंदगी दी और अगर जिंदगी सर जी हमारी करेक्शन कैसे होगी? कौन सी वाली चीज की? जो आप एक्सरसाइज हमें देंगे। वो तो मैंने आपसे कहा ना, उसका बहुत आसान तरीका, आप मुझे 1 to 1 भेज दिया करें,
اور میں آپ کو اگر کوئی اس میں ڈاؤٹ ہوگا تو بھیج دوں گا. عموماً میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ آپ کو میں وہ جو ایکسرسائز ہوتی ہیں ان کے میں سولوشن بھی بھیجتا ہوں, لیکن میں کچھ وجہ سے تھوڑا سا پھنسا ہوا تو بھیج نہیں سکا. آئندہ آنے والے دنوں کے بعد انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا, تو وہ آپ مجھے بھیجتے. اگر کوئی کنفیوژن مجھے ایک ساتھی نے تو بھیجی تھی, تو اس میں جو کریکشن تھی میں نے ان کی کر دی. تو سر یہ طریقہ جیسے ہمیں نہیں آتا, جیسے ہم گروپ میں سینڈ کر دیں سر ایکسرسائز کرنے کے بعد, آپ میرے ڈائریکٹ نمبر پہ کر دیں مجھے. اچھا تھینک یو سر, جزاک آپ اللہ. ڈائریکٹ اس پہ کر دیں, اس میں جو کریکشن ہوگی میں آپ کی کریکشن کر دوں. تو انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی دی تو پھر ہم انشاءاللہ اپنی نیکسٹ کلاس کے اندر جو ہے جو تیسری پراپرٹی ہے ادب کے حوالے سے, پھر اس پہ ہم بات کریں گے. کیونکہ پہلے ہم نے اس کا بیسک جو اس کی جو اسٹرکچر ہے, اسٹرکچر جو پراپرٹیز ہیں, ہم نے وہ چاروں پراپرٹیز کو فنش کرنا ہے. ایک دفعہ وہ چاروں پراپرٹیز ہو جائیں گی تو پھر ہم انشاءاللہ اپنے اصل کیا ہدف تو سارے ہی اصل ہیں, لیکن پھر ہم ریئل پارٹ کی طرف انشاءاللہ اپنے آپ کو لے جائیں گے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ جزاک اللہ اللہ. وبرکاتہ.